قرآن اور سنت اور حدیث کچھ اور کہہ رہے ہیں، اب یہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دو، عقل کو مان لو، اس لیے کہ مدد کے لیے آئی ہے، نہیں ضرورت آپ کو مدد کی۔ تو عقل جو ہے یہ اصل ہے، وہی جو ہے وہ دوسری حیثیت رکھتی ہے۔ بڑے بڑے کبار علماء اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک مستقل گروہ ہے جس کا یہ نقطہ نظر ہے۔ ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل کا خالق اس نے وہی بھیجی ہے، عقل پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ عقل تو نتیجہ نکالے کہ آنکھوں پر اعتماد کرے گی، کانوں پر اعتماد کرے گی، ہاتھ سے چھو کر اعتماد کرے گی۔ عقل کا تو اعتماد ہے حواس خمسہ پر، ہم جو دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں عقل کو فیصلہ کرتی ہے، جو سنتے ہیں اس کے نتیجے میں عقل کو فیصلہ کرتی ہے، جو چکھتے ہیں اس کے نتیجے میں عقل کو فیصلہ کرتی ہے، جس کو چھوتے ہیں سونگتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، سونگ کر ایک کہتا ہے یہ گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، دوسرا کہتا ہے چنبیلے کی آ رہی ہے، تیسرے کو اسی کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو عقل کا حال ہے۔ یہی معاملہ نظر کا ہے، دور سے بندہ دیکھتا ہے وہ آدمی آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی کی بجائے عورت ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی جانور ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ گدھا نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ گھوڑا نظر آنے لگ جاتا ہے، پھر کچھ اور نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ عقل نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ عقل نے تو حواس خمسہ پر اعتماد کرنا ہے، جو آپ سن رہے ہیں اسی پر اعتماد کرے گی عقل۔ جب ہمارے یہ حواس خمسہ جن میں سب سے مضبوط ترین جو ہے وہ آنکھ اور کان ہے، ان کا کوئی حال نہیں ہے، ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو کیا عقل پہ کیا اعتماد ہو سکتا ہے جس کا اس پر اعتماد ہے؟ وہی الہی ایسی چیز ہے جس میں غلطی کا خطرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسى۔ کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک اللہ تعالیٰ کی غلطی پکڑ سکا کوئی ساری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کی غلطی پکڑ سکا کوئی؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال گزار گئے ہم لوگوں میں، نبوت سے پہلے ان 40 سالوں کے نتیجے میں چیلنج کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے زندگی 40 سال گزارے ہیں، میری کوئی غلطی تو بتاؤ۔ کہتے کہ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک بندہ ایسا بنا سکتا ہے جو 40 سال تک نبوت ملنے سے پہلے بھی غلطی نہ کرے، اور دشمن بھی اس کو صادق الامین کہیں، تو اللہ تعالیٰ کی غلطی کہاں سے نکلے گی؟ یہ حواس خمسہ بیچارے کیا ہے، ہماری آنکھیں کان کیا چیز ہے؟ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں سامنے ستون نظر آ رہا ہے لوہے کا، لیکن کتاب و سنت اس ستون کو لوہے کی بجائے لکڑی کا کہتی ہے، تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، قرآن حدیث صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ایمان کا درجہ ہے۔ جب تک یہاں ایمان نہیں پہنچتا اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے دلائل قرآن و سنت میں بھرے پڑے ہیں۔ ہماری عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے، ہم بیوقوف ہوتے ہیں۔ مدتیں گزر جاتی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفہ ایک بات کہتے ہیں اور تمام اہل وحی کو بیوقوف سمجھتے ہیں، 100-200 سال گزرتا ہے تو بیان بدل لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سائنسی نظریات کس طرح بدلتے ہیں؟ سینکڑوں سال ایک نظریہ چلتا رہتا ہے، سینکڑوں سال کے بعد پھر وہ نظریات بدل جاتے ہیں۔ معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے کہ ہم نے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیے رکھا ہے اتنی مدت، تو چلو آئندہ ہی احتیاط سے کام لے، لوگوں کو نہ بیوقوف بنائیں۔ تو وحی الہی کا عالم یہ ہے کہ 1,24,000 کے قریب نبی آئے، اتنی صدیاں گزر گئیں، ایک نبی نے بھی دوسرے نبی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کسی ایک نبی کی بات بھی دوسرے نبی کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی ٹیلی فون تھے ان کے پاس، کوئی رابطے تھے، ملاقات ہوئی، کسی نے ان کو تعلیم دی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں وہ انگوروں کا خوشہ ملا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ وہ جو غلام لے کر آیا تھا اس کی آنکھوں تو میں آنسو آ گئے، تو اس زمین میں بسم اللہ پڑھنے والا کہاں سے آ گیا؟ وہ تو مانتے نہیں تھے، ہم نہیں جانتے الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نہیں مانتے، اللہ کی صفت نہیں مانتے، ذات کو مانتے تھے، صفات کو نہیں مانتے تھے۔ اب بھی دنیا کے اندر یہ واحد گروہ ہے جو اللہ کی ساری صفات کو مانتا ہے۔ پورے تختہ زمین پر محدثین کی جماعت کے سوا اللہ کی صفات کو کوئی نہیں مانتا، یا تو مانتے نہیں سرے سے، یا کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ اس طرف جائیں تو حیران رہ جائیں۔ تو ذرا دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس زمین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا کہاں سے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں۔ اچھا، وہ میرے بھائی یونس کی سرزمین کے رہنے والے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تاریخ پڑھی تھی؟ کس نے آپ کو بتایا کہ نینوا ہوتا ہے اور وہاں یونس علیہ السلام کسی زمانے میں آئے تھے؟ وہ تو حیران پریشان ہو گیا، اور پیچھے جنہوں نے بھیجا تھا وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے. وہ بیچارہ انگور دینے گیا تھا تو بس جادوگر نے جادو کر دیا ہے، پھنس گیا، اب وہ تو نہیں آئے گا واپس اب. تو یہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کام. یہ وہاں تاریں ملتی ہیں، وہاں سے اطلاعات ملتی ہیں، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. سارے انبیاء اکرام کی تعلیمات اکٹھی کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک نبی کی بات دوسری کے خلاف ہو. میں کہتا ہوں اس سے 2 قدم آگے بڑھیں آپ. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں کتنے ہیں؟ موسیٰ کو ماننے والے دنیا میں کتنے ہیں؟ اور انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا کیا حلیہ بگاڑا ہوا ہے؟ آج اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی صحیح تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں ملیں گی اور کہیں نہیں مل سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کہ پوری دنیا کے محققین، پوری دنیا کے سکالر جو ہیں وہ مل کر ایک کتاب نہیں بچا سکے. ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، وہ تورات اور انجیل کی صحیح تعلیمات دے رہا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ادب و احترام قرآن میں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا. مریم علیہ السلام کا جو صحیح احترام قرآن کریم میں ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکے گا. ابراہیم علیہ السلام کی قصہ اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات اور آپ کا اسوہ حسنہ جو قرآن مجید میں ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکتا. دیکھیں، ایک طرف ہزاروں نہیں لاکھوں پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے لگے، علم و تحقیق کے تمام ذرائع ان کے پاس موجود ہیں، وہ ان کے پاس تعلیمات صحیح نہیں ہیں. ایک طرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس صحیح تعلیمات ہے، جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا. یہ کہ معصوم عن الخطا ہے. اس کی ساری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ امام الانبیاء کے بعد کون آئے گا؟ جبریل علیہ السلام آئیں گے. اس کے بعد کون آئے گا؟ رب العالمین آئے گا. نہ رب العالمین بھولتا ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے، نہ جبریل علیہ السلام غلطی کرتے ہیں، نہ بھولتے ہیں، نہ بدیانتی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نام ہی اس کا روح الامین رکھا ہوا ہے. سارے انبیاء کے پاس وہی لے کر آتے رہے، کہیں بھی انہوں نے بدیانتی نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو الروح الامین کہتا ہے. اس کے بعد کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، الصادق الامین ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الروح الامین عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ سند ہے وحی الہی کی. اس سند ہم انسانوں تک پہنچنے سے پہلے کون کون تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبریل علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت والجلال تھے. ان میں سے کون ہے غلطی کرنے والا؟ ساری دنیا مانتی ہے ان تینوں میں کوئی بھی نہیں ہے. معصوم عن المعصوم عن المعصوم. معصوم نے معصوم سے روایت کی، اس نے بھی معصوم سے روایت کی. اور اس سے پہلے کہاں تھی؟ ایک ایسے مقام پر تھی وہی، لا یمسہ الا المطہرون، جہاں تک پلید ہاتھ پہنچتے نہیں ہیں. لوح محفوظ تک صرف فرشتوں کے پاکیزہ ہاتھ ہی پہنچتے تھے. کوئی خطرہ نہیں ہے وحی کے اندر کسی خرابی کا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وحی مکمل ہے؟ کیا وحی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے یا نہیں کافی؟ قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے. وحی مکمل ہوئی، دین مکمل ہو گیا. قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہماری وحی ہر چیز کا بیان کرنے کے لیے ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شے نہیں چھوڑی ہم نے، سب کچھ اس میں لکھ دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے. زندگی کا سارا طریقہ اور سلیقہ ہم نے بتا دیا ہے. اگر اس پہ اعتماد کر لیا جاتا، یقین کر لیا جاتا کہ وحی الہی کامل ہے، دین اسلام کامل اور مکمل ہے، تو کم از کم مسلمانوں کے اندر تو کوئی فتنہ نہ کھڑا ہوتا، مسلمانوں میں تو کوئی اختلاف نہ ہوتا. حکم بھی یہی تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور یہ رسی بھی کیسی ہے؟ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. جو اللہ پر ایمان لے آیا، کفر چھوڑ دیا اس نے اور طاغوت کا انکار کر دیا، اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا، ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو جنت تک پہنچنے سے پہلے کبھی ٹوٹ نہیں سکتی.
اگر مسلمان اس پہ یقین کر لیتے، اعتماد کر لیتے اور سارے مل کر کتاب و سنت کو تھام لیتے اور اسے کامل اور مکمل سمجھتے، زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر مرحلے میں، اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک سمجھتے کہ ہمارے لیے اس میں مکمل تعلیمات موجود ہیں، تو کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ لیکن مسلمانوں ہی کے ایک گروہ متکلمین نے سمجھا کہ کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، فکری جنگ شروع ہو گئی ہے، وہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، قرآن حدیث کی روح سے ان کا جواب دینا مشکل ہے، تو کوئی اور طریقہ اختیار کرو۔ تو علم کلام مارد وجود میں آ گیا، بحث و جدل کرنے کے طریقے، مخالفین کو چپ کرانے کے طریقے۔ وہ اسلام مخالفین کو چپ کرانے کے لیے نہیں آیا ہے، منوانے کے لیے آیا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ گفتگو کر کے اس کو چپ کرا دیں تو کامیاب ہو گئے آپ۔ چپ نہیں کرانا، منوانا ہے۔ منوانے کے لیے کتاب و سنت ہے، چپ کرانے کے لیے علم الکلام کام آ سکتا ہے۔ تو علم الکلام کے نتیجے میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو زیر بحث بنایا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے متعلق باتیں کرتے ہیں ویسے اللہ کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جیسے دوسرے لوگوں کے معبودوں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، علم کلام میں اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو متکلمین نے کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ مخالفین کو سمجھانے کے لیے ان کی سطح پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ کو زیر بحث لے آئے۔ یہ ایک بڑی گستاخی ہے۔ کاش کہ اپنے آپ کو کتاب و سنت میں مانتے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن میں کرایا تھا اور جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تھا، وہ دنیا کو بتا دیتے۔ کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کی مرضی۔ بحث جدل میں پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ عقل کے ذریعے آپ کیا کسی کو منوا لیں گے؟ لیکن بہرحال مسلمانوں کا ایک گروہ اس فتنے میں پڑا جن کو متکلمین کہتے ہیں، جو عقل کے ذریعے دینی حقائق کو لوگوں پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کر نہیں سکا کوئی بھی۔ یہ ہوا کہ خود سمجھانے گئے تھے، خود سمجھ گئے، واپس نہیں آ سکے۔ اور محدثین کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی، نتیجہ کیا نکلا؟ معتزلہ کا وجود دنیا میں نہیں ہے، مرجیہ کا وجود دنیا میں نہیں ہے، کتابوں میں لفظ ملتے ہیں۔ خوارج کہاں ہیں؟ اگر ہیں بھی تو اپنے آپ کو بدلے ہوئے ہیں۔ اشاعرہ کہاں ہیں؟ اگر ہیں بھی تو پردہ ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے عقائد وہی ہیں جو کتاب و سنت والے ہیں۔ محدثین نے سیدھے سادھے وحی الہی کا طریقہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مخالفین دنیا سے سرے سے غائب ہو۔ اور محدثین کرام کا معاملہ یہ ہے، مشرق و مغرب جہاں بھی چلے جائیں، کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ملے گا جہاں اللہ رب العزت کی مہربانی سے بخاری مسلم کا تعارف نہ ہو۔ یہ ان کا اخلاص تھا، وحی الہی پر اعتماد تھا، جس کے نتیجے میں یہ کامیاب ہوئے اور ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ کبھی بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بات کرنے والا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں زندگی گزارنے والا کبھی جھوٹا نہیں پڑتا، کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور کبھی بھی زچ نہیں ہوتا، کبھی لاجواب نہیں ہوتا۔ لاجواب وہی ہوگا جو کتاب و سنت کو چھوڑے گا اور اس کو نظر انداز کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ دل مطمئن نہیں ہو سکتا، وحی الہی کے بغیر دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ دل مطمئن نہیں ہو سکتا تو بات کیسے ہوگی؟ اس لیے محدثین کرام یہ سمجھتے ہیں اور محدثین کرام کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وحی الہی کامل اور مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حل نہ ہو سکتا۔ ایک جماعت نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے علم کلام کا راستہ اختیار کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کا نقصان ہوا۔ دوسرا گروہ اٹھا، انہوں نے یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ زندگی بہت پھیلی ہوئی ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، روز نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ٹیکسی نہیں ہوتی تھی، اب ٹیکسی بھی چلانی ہے، کرائے پر لینی ہے، ان سے لین دین کرنا ہے۔ اس لیے قرآن حدیث میں تو یہ مسئلے نہیں ملیں گے، کوئی نئی شے ہونی چاہیے، اس سے یہ مسئلے، نئے مسئلے نئی شے سے ملیں گے۔ وہ اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے، اس نے جو اس کی روزی کا انتظام کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، تو اس کے دین کا انتظام نہیں کیا ہوگا قیامت کے؟ وہی زمین ہے نا ہمیشہ سے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں انگوریاں اگاتی تھی، اب بھی اگا رہی ہے۔
کوئی زمانہ ایسا آیا ہے جب زمین سے نکلنے والا رزق انسانوں کے لیے کافی نہ ہوا؟ زمین وہی ہے، اس سے رزق نکل رہا ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کی خواہشیں بدلتی ہیں ویسے رزق متنوع ہوتا جا رہا ہے، نئے سے نئے پھل دریافت ہوتے جا رہے ہیں، نئی سے نئی چیزیں زمین سے، زمین وہی ہے، وہیں سے نکل رہا ہے سارا کچھ، اور لوگوں کی تسلی ہو رہی ہے۔ کوئی میٹھا کھانے والے کو میٹھا مل رہا ہے، کڑوا کھانے والے کو کڑوا مل رہا ہے، پھیکا کھانے والے کو پھیکا مل رہا ہے، نمکین کھانے والے کو نمکین مل رہا ہے۔ مولا کریم کی پیدا کی ہوئی زمین قیامت تک انسانوں کی روزی کی کفیل ہے۔ مولا کریم کا اتارا ہوا دین قیامت تک انسانوں کے مسائل کا کفیل ہے۔ نہ زمین کبھی عاجز آئے گی، نہ کبھی دین عاجز آئے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو اور انسان کو قرآن حدیث سے اس کا جواب نہ ملے، ناممکن ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، طالب علم بھی نہیں، اس سے بھی نیچے ہیں۔ وہ ائمہ حدیث جنہوں نے زندگیاں اس پر لگا دی تھی، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی انہوں نے بتایا کتاب و سنت کی روشنی میں، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی بتایا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کے ساتھ ہم نے تعلق کیسا رکھنا ہے، کس طریقے سے اس کے پاس آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ آپ کو ایسے بے شمار ملیں گے لوگ جنہوں نے زمین دیکھی نہیں ہوتی کبھی، ان کا خیال ہے کہ بسکٹ کھا کے گزارا ہو جاتا ہے، ان کو نہیں پتہ ہے بسکٹ بھی زمین سے ہی نکلتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ بسکٹ فیکٹریوں میں بنتے ہیں، یہ ان کی بیوقوفی ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ بسکٹ زمین سے نکلتے ہیں، وہ طریقہ ہے نکالنے کا، چلتے چلتے پروسیجر سے نکل کر بسکٹ بن جاتے ہیں۔ نکلتی ہر شے زمین سے ہے، ہر شے زمین سے نکلتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دین، آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے، ہماری نظر کمزور ہو سکتی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو اس نے فتویٰ دیا ہے، یہ اس نے فتویٰ دیا ہے، لیکن اس کو کھنگالیں گے کہ تو نے کہاں سے لیا ہے، چلتے چلتے بات کتاب و سنت تک پہنچے گی، اس کے بغیر کہیں سے دین نہیں مل سکتا۔ لیکن ایک گروہ نے سمجھا کہ کتاب و سنت کافی نہیں ہے، مسائل تو بہت زیادہ ہیں، کتاب و سنت تو تھوڑا ہے، اس سے تو کام نہیں بن سکتا، لہذا کوئی ایک چیز اور بھی ساتھ رکھنی چاہیے، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی فقہ مرتب کر لی جس کو باقاعدہ قرآن حدیث کے ساتھ اس کا ذکر ہونے لگا۔ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ایک طرف قرآن مجید، حدیث رسول اللہ، یہ فقہ کا بھی کوئی مقام ہے۔ فقہ سمجھ کا نام ہے، بات کو سمجھنے کو فقہ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سمجھا جائے تو پھر تو فقہ ہے، پھر تو بسکٹ والی بات ہے۔ اگر سمجھا جائے کہ قرآن و حدیث کے اندر کمی ہے، کہیں اور سے اس کی تکمیل کی ہے، تو کہاں سے تکمیل ہوگی؟ پھر وہ کس کے پاس وحی آئی ہے؟ کیسے یقین ہوا کہ اس نے غلط نہیں کہا ہوگا، صحیح کہا ہوگا؟ یہ دے کر جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو تو اتنے پہاڑوں جیسے معجزے دے کر بھیجے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی تکذیب نہیں کر سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھا اور سمجھایا اور اپنے فرامین دین کے طور پر دنیا کو دیے، تو یہ ایسے ہی دے دیے؟ ایک طویل سلسلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا پر ثابت کی ہے کہ یہ شخص سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پوری زندگی تمہارے سامنے، اس کی غلطی تو تلاش کر کے دکھاؤ، پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا، کبھی اس نے کوئی غلط بیانی کی، ہر بات تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے، اس لیے اس کی بات تو حجت اور دلیل ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے پڑھ کے سنایا، حدیث اس نے اللہ کی طرف سے پڑھ کے سنائی، اس میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اب جو شخص اس میں سے دین نکالے گا وہ تو درست ہے، تعبیر بدل سکتی ہے، گفتگو کا انداز بدل سکتا ہے، وہی بات کہ فیکٹری میں جا کے وہ بسکٹ بن سکتا ہے، لیکن رہے گا زمین سے نکلا ہوا۔ اگر کسی نے یہ باور کر لیا کہ زمین سے نہیں نکلا، اسے آپ کیا عقل مند کہیں گے؟ عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی ایسی فقہ دنیا کے اندر موجود ہے جس کے ڈانڈے کتاب و سنت سے نہیں ملتے، اسے فقہ کیوں کہیں گے جی آپ؟ وہ تو کسی انسان کی اپنی سوچ ہے۔ اگر کوئی ایسی فقہ ہے جس کے ڈانڈے کتاب و سنت سے ملتے ہیں، جس کی بنیادیں قرآن کریم کے اندر ہیں، جس کی اسس قرآن مجید کے اندر ہیں، جس کی جو چلتے چلتے وہاں پہنچ جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ پروسیجر لمبا ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، علماء سمجھتے ہیں کہ یہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جا کے تار اسی کے ساتھ ملتی ہے، سلک جو ہے، لڑی جو ہے وہ قرآن حدیث کے ساتھ جا کے ملتی ہے، یہ تو فقہ ہے۔ ایک حدیث آپ پڑھتے ہیں، آپ کو اس میں سے ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، اپنے دوست کو سناتے ہیں، وہ اس میں سے دوسرا مسئلہ اخذ کر لیتا ہے، کسی اور دوست کو سناتے ہیں، وہ تیسرا مسئلہ اخذ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم بھی دی کہ کوئی شخص اگر میری ایک حدیث سن لے، اسے یاد کر لے، وہ آگے پہنچا دے، نبی صاحب نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ دعا لینے کی ضرورت ہے، آج بھی ہم نبی صاحب کی دعا لے سکتے ہیں، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ایک ٹکڑا حدیث کا انسان یاد کر لے
آگے وہ کسی کو سنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے لی اس نے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اچھا ایسا کیوں کرنا ہے؟ نبی صاحب نے ساتھ بتا بھی دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے وہ حدیث سنی ہے، یاد کی ہے، اس کو اتنی سمجھ نہ آئے اس کی جتنی اس کو سمجھ آئے جس کو اس نے سنائی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر طریقے سے سمجھ لے۔ تو جس نے سنی ہے اس کو تو اس میں سے ایک بات سمجھ آئی، جس نے اس کو سنائی ہے اس نے اس سے 2 باتیں سمجھ لی، 3 باتیں سمجھ لی، 4 باتیں سمجھ لی، وہ 100 بات بھی سمجھ لے گا، حدیث سے سمجھے گا نا۔ یہ ہے فقہ، اسے کہتے ہیں فقہ الحدیث، اسے کہتے ہیں فقہ الکتاب و سنہ۔ قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا۔ تفسیریں کہاں سے آئی ہیں اتنی لمبی لمبی؟ قرآن تو وہی ہے نا۔ کسی نے 200 صفحے کی تفسیر لکھی، کسی نے 500 صفحے کی تفسیر لکھی، کسی نے 30 جلدوں کی تفسیر لکھی، کسی نے 100 سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ گنجائش موجود ہے۔ اللہ نے کہا بھی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ غور نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، غور تو کریں، دیکھیں پھر قرآن مجید سے کیا کیا ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب پوری زندگی کے مسائل حل کرتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی۔ جس نے دینا ہے یہیں سے نکال کے دے، جو یہاں سے نکال کے دے گا وہ لیں گے، بتائے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مسئلے کا سلسلہ قرآن سے ملتا ہے یا حدیث سے ملتا ہے تو تسلیم کریں گے۔ اگر وہ نہیں بتا سکا، یا اس نے ثوابدیدی اختیار استعمال کیا، یا اس نے ملائزم اور پاپائیت استعمال کی کہ تمہیں نہیں سمجھا سکتی مجھے ہی سمجھا سکتی ہے، تو یہ تو بیوقوف بنانے والی بات ہے، چکر دینے والی بات ہے۔ چکر میں نہیں آئیں گے، چکر میں نہیں آ سکتے۔ تجھے سمجھا سکتی مجھے کیوں نہیں سمجھا سکتی؟ مجھے سمجھا سکتی ہے تجھے کیوں نہیں سمجھا سکتی؟ تو کوئی بات قرآن کریم آیا کن کے لیے ہے؟ عرب بدو نے سمجھ لیا، ہمیں نہیں سمجھاتا، کیوں؟ کیا ہوا ہمیں؟ قرآن تو کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو ہم نے آسان بنایا سمجھنے کے لیے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آس پاس جمع تھے، وہ کن یونیورسٹیوں میں کن کالجوں میں پڑھے ہوئے تھے، ان کو تو آرام سے سمجھ آ گیا۔ آج کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے سمجھ آ سکتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کیوں تجھے سمجھا سکتا ہے مجھے کیوں نہیں سمجھا سکتا؟ کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس لیے جو بات کرتا ہے وہ دلیل سے بات کرے، دلیل سے بات کرے گا تو دلیل قرآن اور حدیث ہوگی، بات قرآن حدیث تک پہنچ گئی، یہ فقہ قابل قبول ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر وہ اپنے پاس سے دین کو مکمل کر رہا ہے، 2 جرم کر رہا ہے۔ ایک جرم یہ ہے کہ قرآن حدیث کو ناقص سمجھ رہا ہے، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اپنے پاس سے اس کی تکمیل کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کو ناقص سمجھنے کا بھی جرم ہے اور اس کی تکمیل کا بھی جرم ہے۔ پھر کیا قرآن و حدیث مکمل ہو گئے؟ اسلامی تعلیمات اس کے ساتھ مکمل ہو گئی ہیں؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو ہر مسجد میں پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں جگہ جگہ لوگ درس دیتے ہیں۔ کوئی 1 مہینہ کسی فاؤنڈیشن میں چلا جاتا ہے تو چپ ہی نہیں کرتا، ساری وہ درس ہی دیتا رہتا ہے۔ یہی معاملہ حدیث کا ہے، ہر مسجد میں ریاض الصالحین پڑھی ہے، جس کا جی چاہے اس کی ترجمہ پڑھ کے سنا دے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کسی مسجد کے اندر فقہ کی کسی کتاب کا بھی درس ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ مشکل ہی اتنی سمجھ نہیں آتی۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کو آسان کیا ہے، آسان نہیں کیا، مشکل کیا ہے۔ قرآن حدیث آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ آپ کا کتنا بیک گراؤنڈ ہے کتاب و سنت کا، لیکن میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ کیوں نہیں سمجھ آئیں گی؟ آخر جو جیسا دماغ میرا ویسے ہی آپ کا ہے۔ تو قرآن حدیث آسان ہے، سب کو سمجھ آتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کا خلاصہ نکالا ہے یا قرآن حدیث کو سمجھانے کے لیے فقہ مرتب کی ہے، وہ جو مرتب کی ہے، جو امدادی کتاب ہے اس کی سمجھ نہیں آتی، تکثر کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ عجیب و غریب تماشا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن حدیث میں کوئی مسئلہ زندگی کا نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہاں مجھے نہیں سمجھ آئے گا، میں ان سے پوچھ لوں گا، آپ سے پوچھ لوں گا، پوچھتا رہوں، کوئی نہ کوئی بتا دے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی نہ بتانے والا ہو۔ کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو ہمارا مسئلہ قرآن اور حدیث سے حل نہ کرے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ اس کی تکمیل پھر اپنے پاس سے کی۔ یہ 2 بڑے جرم ہیں، اور لیکن ایسا ہو چکا، کہا گیا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نصوص شریعت، کتاب و سنت کے دلائل محدود ہیں، زندگی کے مسائل غیر محدود ہیں۔ محدود غیر محدود کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بالکل وہی بات
کہ زمین تو محدود ہے، انسان تو اگتے ہی آ رہے ہیں بنتے ہی چلے جا رہے ہیں، یہ زمین بندوں کی روزی کی کفیل نہیں ہو سکتی. لیکن بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے، چٹیل میدان پڑا ہوتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. زمیندار چکر لگاتا ہے تو ہری بھری ہو جاتی ہے، اور کیا سے کیا نکل آتا ہے. آسمان سے پانی پڑتا ہے تو کیا سے کیا نکل آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے نظر یہی آتا ہے کہ قرآن مجید میں شاید ہمارے مسائل کا حل نہ ہو، حدیث میں شاید ہمارے مسائل کا حل نہ ہو. لیکن کوئی صاحب علم، کوئی تقوی والا آدمی، کوئی دیانتدار، کوئی مخلص آدمی قرآن کھولتا ہے تو قل ہو اللہ میں مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں، انا اعطیناک سے مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں. ریاض الصالحین میں پورا دین مل چکا ہوتا ہے. مشکوٰۃ شریف جو ہر گھر میں پڑھی ہے اس میں پورا دین موجود ہوتا ہے. بلوغ المرام جو ہر گھر میں پڑھی ہے اس کے اندر ہی پورا دین موجود ہوتا ہے. ویسے ہی مولوی صاحب نے بیوقوف بنا رکھا ہوتا ہے کہ تمہیں نہیں سمجھ آتا، ہمیں سمجھ آتا ہے. تو جیسے وہاں نہیں بیوقوف بننا چاہیے زمین کے معاملات میں، ویسے ہی کتاب و سنت کے معاملات میں بھی بیوقوف نہیں بننا چاہیے. اس لیے محدثین کرام کی جماعت یہ یقین رکھتی ہے کہ کتاب و سنت کامل ہے. یہ یقین اپنے پاس سے نہیں گڑھا، پروردگار نے کہا ہے کہ ہم نے دین مکمل کیا ہے. پروردگار کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پورا دین دے کر جا رہا ہوں. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غلط کہہ سکتے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو کھنگالنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. آج نہیں سمجھ آیا تو کل سمجھ آ جائے گا، کل نہیں سمجھ آئی تو پرسوں سمجھ آ جائے گی. جب تک نہیں سمجھ آتی اس وقت تک عمل واجب نہیں ہے. جب سمجھ آئے گی تب عمل فرض ہوگا. اس لیے جب تک نہیں سمجھ آتی اس وقت تک ایک الگ موج ہے، جب سمجھ آ جائے گی اس وقت ایک نئی موج شروع ہو جائے گی. جب تک کوئی سمجھ نہیں آتی، کسی شخص کو کسی بات کا علم نہیں ہوا، اس پر عمل فرض نہیں ہے. پہلے تشہیر کی جاتی ہے، یہ قانون ہے. پہلے لکھا جاتا ہے کہ یہاں پارکنگ ممنوع ہے، پھر پارکنگ کرنے پر جرمانہ لگایا جاتا ہے. بغیر لکھے کہ کہیں جرمانہ نہیں لگتا، آپ کورٹ میں چلے جائیں گے، کہیں نہیں لکھا ہوا، کیسے مجھے جرمانہ لگ سکتا ہے؟ تو جب تک دین پہنچتا نہیں ہے ہم تک، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس وقت تک ہم پر عملی فرض نہیں ہے. جب پہنچے گا، سمجھ آئے گی، تب عمل فرض ہوگا. جس مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے مل گیا ہے اس پر عمل کریں گے. جس کا حل اس وقت نہیں ملا ہے، موجود لیکن ہمیں نہیں ملا، جب تک نہیں ملتا ہم پر فرض نہیں ہے، جیسے مرضی کرتے رہیں. یہ کہ ہر کسی کو ہر مسئلہ ہر وقت ملے، اس کا کوئی امکان نہیں. یہ لوگوں نے مفروضے قائم کیے ہیں. کیا ائمہ کرام کو سب کچھ آتا تھا؟ ائمہ کرام جہاں بھی پہنچ جائیں، آسمان کے ستارے بھی توڑ لائیں، ابوبکر صدیق اور عمر کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے. وہاں یہ حال ہے. حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت عمر امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین بنے بعد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مقرب صحابی ہیں، کتنے عالم فاضل ہیں. قرآن مجید کے اندر آیت لکھی ہوئی ہے، ان کو پتہ نہیں. ابوبکر صدیق نے آ کے روکا تو چپ نہیں کیے. ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا اور فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صحابہ کرام نے کہا، میں یوں پتہ چلا کہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیتیں اب اتر رہی ہیں. اب یہ اس مسئلے کا حضرت عمر کو بھی پتہ نہیں تھا، ابوبکر صدیق نے بتا دیا تو سمجھ آ گئی. اس لیے حضرت عمر جو باتیں کر رہے تھے، اگر حضرت عمر کو اس آیت اس وقت اس آیت ذہن میں ہوتی پھر یہ باتیں کرتے تو گناہ گار ہوتے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے ان کی باتیں ٹھیک تھی. جب پتہ چل گیا اس کے بعد حضرت عمر نے کیوں نہیں کی، بالکل خاموش ہو گئے. تو دین موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہمیں سمجھنے میں کمزوری ہو سکتی ہے. آج نہیں سمجھ آیا تو کل آئے گا، کل نہیں آیا تو پرسوں آ جائے گا. مجھے نہیں آ رہا تو اس سے پوچھ لوں گا، اس کو نہیں آیا تو اس سے پوچھ لوں گا. کسی نہ کسی وقت سمجھ آئے گا. جب سمجھ آ جائے گا اس وقت اس پر عمل کر. لیکن ایک گروہ نے یہ سمجھا کہ دین شریعت کامل نہیں ہے، انہوں نے اپنے پاس سے اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تیسرا گروہ اٹھا، اس نے کہا کہ کتاب و سنت کے اندر ظاہری امور و معاملات کا حل تو مکمل طور پر موجود ہے. شریعت تو ہے قرآن حدیث. یہ شریعت تو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہے. یہ تو قرآن جو پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھی ہے، اس سے آپ کو شریعت تو مل جائے گی. لیکن طریقت نہیں ہے قرآن حدیث میں، وہ کہیں اور سے لینی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دو سلسلے بنائے ہوئے، ایک شریعت ایک طریقت. یہ ماہر شریعت ہے اور یہ امیر طریقت ہے. اس سے نماز روزہ سیکھنا ہے، اس سے باطن کے مسئلے سیکھنے ہیں. یہ ظاہر اور باطن دین کے اندر نہیں ہے. ظاہر باطن دین کا نہیں ہے، دین سب کے لیے ایک ہی ہے. یہ باطنیوں کا مسلک ہے جو سمجھتے ہیں کہ دین کا ایک ظاہر ہے
بلکہ صراحت کرتے ہیں کہ دین کا ظاہر گدھوں گھوڑوں کے لیے ہے، جب انسان انسان بن جاتا ہے پھر اس کے لیے باطن آ جاتا ہے۔ یہ نماز روزہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عقل قائم نہیں ہے۔ جب یہ نماز پڑھ پڑھ کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا باطن روشن ہو جائے، پھر باطنی شریعت شروع ہو جاتی ہے جس کا نام طریقت ہے۔ ظاہر شریعت عامت الناس کے لیے ہے، باطن شریعت خواص کے لیے ہے۔ ظاہر عوام کے لیے ہے، باطن خواص کے لیے ہے۔ جب وہاں بندہ پہنچ جائے پھر نماز روزے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ویسے تاڑیں جڑ جاتی ہیں، بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو پہنچ گیا سو اس کو نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں پہنچ گیا بیوقوف انسان؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کی بات کرتا رہے جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی۔ اس کا بھی ترجمہ بگاڑ دیا، اس کا بھی ترجمہ بگاڑ دیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا معنی یہ کیا کہ اس وقت تک اللہ کی بات کرتے رہو جب تک تمہیں یقین نہ آئے، جب یقین آ جائے چھوڑ دو۔ وہ تمہیں یقین آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زندگی کے آخری وقت تک نہیں یقین آیا۔ یقین نہیں ہے یہاں موت، یہاں یقین کا معنی موت ہے۔ یہ معنی بگاڑا گیا ہے، باطنیوں نے بگاڑا ہے، صوفیاء نے بگاڑا ہے، اور اصحاب طریقت نے بگاڑا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شریعت محمدیہ ہے، طریقت محمدیہ ہے۔ کوئی راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہو، وہ وضو کے ساتھ جاتا ہو، نماز کے ساتھ جاتا ہو، روزے کے ساتھ جاتا ہو، چلے کاٹنے کے ساتھ جاتا ہو، جیسے بھی جاتا ہو، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتا نہ ہو۔ جو راستہ امام الانبیاء سے ہو کر گزرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، جو امام الانبیاء کے بغیر راستہ ہوگا وہ اللہ تک نہیں پہنچائے گا، کہیں اور پہنچائے گا۔ جو راستہ قرآن اور حدیث سے ہو کر گزرے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی راستہ اللہ اور اس کے رسول تک انسان کو نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ایک گروہ پورا دنیا کے اندر موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ دین کے اندر ظاہری امور و معاملات تو ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو یہ مل جائے گا علماء سے، لیکن باطنی اصلاح جو ہے، دل کی اصلاح جو ہے، پہنچنے کے لیے جو ہے وہ طریقت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تو تمہیں بخاری مسلم کام دیں گے، امام ابو حنیفہ بھی کام دیں گے، امام شافعی کام دیں گے، امام بن حنبل کام دیں گے، ابو بکر عمر عثمان کام دیں گے، علماء کام دیں گے، اور دوسرے کام کے لیے باطن کی صفائی کے لیے یہ حضرات نہیں کام آئیں گے۔ اس کے لیے تمہیں سہروردی راستہ اختیار کرنا ہوگا، نقشبندی راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور پتہ نہیں کلکشندی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایسے ایسے نام ہیں جن کا نام و نشان نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے سمجھا کہ دین ناقص ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول کو ہم نے بھیجا ہے کس کام کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے، زندگی گزارنے کی گر سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کی صفائی بھی کرتا ہے۔ تو کوئی کام ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکتے ہو، کوئی اور کر سکتا ہو، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ بالکل یہی تصور اہل کتاب میں تھا۔ ان کے ہاں بھی احبار و رہبان ہوتے تھے۔ احبار علماء تھے، رہبان وہ تھے جو چلے کاٹ کر زندگی سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی تصور ہندوؤں کے اندر موجود ہے۔ وہاں کچھ لوگ دھیانی ہوتے ہیں، کچھ گیانی ہوتے ہیں، ان کا بھی دھیان گیان ہوتا ہے۔ دھیان علم اس کو کہتے ہیں، رہبانیت کو کہتے ہیں، اور گیان علم کو کہتے ہیں۔ گیانی علماء ہوتے ہیں اور دھیانی صوفیاء ہوتے ہیں۔ بالکل وہی اصطلاحات ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئیں، علماء اور مشائخ۔ کچھ علم والے ہوتے ہیں، کچھ مشائخ ہوتے ہیں، بغیر پڑھے کی کام چلا لیتے ہیں۔ یہ ساری اصطلاحات کفار کی ہیں۔ مسلمان کا وہی عالم ہوتا ہے، وہی مشائخ ہوتے ہیں، وہی علماء ہوتے ہیں، وہی مشائخ ہوتے ہیں۔ اور اگر بٹ جائیں تو پھر قرآن کی ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ جو بٹے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، لوگوں کو دین سے روکتے ہیں۔ اس لیے اگر فقہا یہ سمجھ لیتے کہ قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ ایک مکمل دین ہے، ان کو تکلیف نہ کرنی پڑتی، اور قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ پر ایمان میں کمزوری بھی نہ آتی، اور دوسری محنت بھی کم کرنی پڑتی، تو اسی سے کام چل سکتا تھا۔ محنت بھی کی، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، اور تھکے بھی بغیر کسی مقصد کے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے جن لوگوں نے اس کو کافی سمجھا ان کا کام اس سے چل گیا، جنہوں نے نہیں کافی سمجھا ان کا کام نہیں چلا۔ تین آدمی آئے،
3 آدمی آ کر کھڑے ہو گئے. ایک نے دیکھا کہ مسجد میں رش ہے تو وہیں سے واپس ہو گیا. دوسرے نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے, دھیان رکھا, جب کوئی جگہ خالی ہوئی وہاں جا کے بیٹھ گیا. تیسرا وہیں کھڑا رہا, جگہ کی تلاش بھی نہیں کی, گیا بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 آدمیوں کی خبر دوں. ایک نے اللہ سے منہ پھیرا, اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. انہوں نے کہا جگہ نہیں ہے, کیا تنگ ہونا, جاؤ. دوسرا شرما گیا, اللہ بھی اس سے شرما گیا, وہ کھڑا رہا, وہاں جگہ نہیں تلاش کی. تیسرے نے اللہ تعالیٰ سے جگہ مانگی, اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا. تو بالکل یہی کیفیت ہے. جن لوگوں نے سمجھا کتاب و سنت کافی ہیں, آپ ایمانداری سے بتائیں کہ محدثین کی جماعت کیا نماز پڑھنے سے عاجز آئی ہوئی ہے یا روزہ رکھنے سے عاجز آئی ہے؟ سارے مسئلے ملتے ہیں قرآن میں, لوگ پوچھتے ہیں, ہم بتاتے بھی ہیں. تو فقہائے کرام کی جماعت جو ہے انہوں نے اس کو ناقص سمجھ کر مکمل کرنے کی کوشش کی, یہ غلطی تھی. صوفیہ کی جماعت نے اس کو دوسرے زاویے سے ناقص سمجھ کر مکمل کرنے کی کوشش کی, وہ بھی ناکام ہوئے, غلطی کی اور خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. میں کہتا ہوں حکام نے سمجھا کہ کتاب و سنت کافی نہیں ہے, انہوں نے بھی قوانین اپنے پاس سے گڑھے. تو چوکیدار رکھنے پڑے, سیکورٹی کا سسٹم بنانا پڑا, اس لیے کہ جرائم کر رہے ہیں. تو کتاب و سنت کو چھوڑیں گے تو جرائم کے سوا اور کیا ہوگا. جن لوگوں نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا ان کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑی, ساری دنیا کو برابر سمجھتے تھے. لہذا کتاب و سنت کامل اور مکمل ہیں, ان کی تکمیل کے لیے کسی زاویے سے بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کہ قرآن اور حدیث ایک ایسا قلعہ ہے, آپ اگر اس کے اندر بند ہو جائیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چھیڑ نہیں سکتی. کتاب و سنت ایک ایسی رسی ہے, اگر اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو یہ کبھی ٹوٹے گی نہیں جنت تک پہنچائے بغیر. کتاب و سنت ایک ایسا راستہ ہے, اس پر چلیں تو زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جب آپ کو ہدایت حاصل کرنے میں ذرا بھر تکلیف ہو. ہر مرحلے پر, ہر شعبہ زندگی میں کتاب و سنت سے آپ کو دلائل ملیں گے اور آپ کو ہدایت ملے گی. اللہ رب العزت سیدھی راہ دکھائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کتاب کے اندر جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں یا پڑھنا چاہ رہے تھے, اس کے اندر یہ ثابت کرنے کی, یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ساری دنیا کتاب و سنت کے ساتھ اگر وہ رشتہ قائم کر لے جو اصل رشتہ ہے, کتاب و سنت کی جامعیت کو مان لے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں نے کتاب و سنت کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا ہے, کس طرح اس سے ہدایت حاصل کی ہے, جس کے نتیجے میں پوری زندگی کے لیے میں کتاب دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر پورا نظام زندگی پیش کیا ہے. یہ نظام زندگی میں نے کن اصولوں کی روشنی میں قرآن کریم سے حاصل کیا ہے, میں نے قرآن کو کیا سمجھا ہے جس کے نتیجے میں قرآن نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے, میں نے حدیث رسول اللہ کو کیا سمجھا ہے جس کی روشنی میں حدیث رسول اللہ سے مجھے سب کچھ مل گیا ہے, میں نے سلف صالحین صحابہ اکرام کو کیا سمجھا ہے جس کے نتیجے میں مجھے مکمل ہدایت مل گئی ہے صحابہ اکرام سے قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنے کے طریقے کے معاملے میں. اور میں نے قیاس کو کس حیثیت سے لیا ہے, اپنی عقل کو کس حد تک استعمال کیا ہے جس کے نتیجے میں میری عقل نے کبھی بھی قرآن و حدیث کے مقابلے میں بغاوت نہیں کی بلکہ قرآن حدیث سے خوشہ چینی کی ہے اور قرآن حدیث نے میری داد رسی کی ہے. یہ موضوع ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. الاعتصام کا معنی ہوتا ہے الامتناع, کسی کو ڈھال بنا کے اس کے پیچھے چھپ جانا, مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا, قلعے کے اندر بند ہو جانا. قرآن اور حدیث ایک قلعہ ہے, اگر مومن آدمی اس قلعے کے اندر بند ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو ہاتھ باہر نکالے گا اس ہاتھ کو شیطان پکڑے گا, چہرہ باہر نکالے گا تو چہرے کو شیطان پکڑے گا, پاؤں باہر نکالے گا تو پاؤں کو شیطان پکڑے گا. جوں جوں انسان کتاب و سنت کے قلعے سے باہر نکلتا جائے گا تو شیطانوں کے قابو آ جائے گا. جب تک کتاب و سنت کے اندر ہے انسان, دنیا کی کوئی طاقت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قلعے میں بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اس قلعے کو کامل اور مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قلعے کے اندر ہمیں شگاف نظر نہ آئے, اس کی دیواریں مضبوط نظر آ رہی ہوں. یہ سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, یقین کرنے کی بات ہے. بندہ اپنے گھر کو کمزور سمجھ رہا ہو تو اندر بیٹھا کانپ رہا ہوگا, اور زیادہ ہی کمزور سمجھے گا تو دوڑ کر باہر نکل جائے گا کہ یہاں تو کوئی ڈاکو آ جائے گا, مجھے کسی محفوظ جگہ پر جانا چاہیے. محفوظ جگہ پر جاتے جاتے راستے میں ڈاکو پکڑ لیں گے. گھر اپنا پڑا ہوا ہے, انسان پناہ گاہ تلاش کر رہا ہے, اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. وہی الہی مسلمان کے پاس موجود ہو اور وہی الہی کو چھوڑ کر بندہ کوئی اور راستہ اختیار کرے, پھر رنگ برنگے شیطان انسان کو کبھی ناچنے پر لگا دیتے ہیں, کبھی ڈھول بجانے پر لگا دیتے ہیں, کبھی گانا گانے پر لگا دیتے ہیں, اور کبھی لوٹنے پر لگا. جو کیا نہیں ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ, کیا بدتمیزی ہے جو انسانوں کے ساتھ انسان نہیں کر رہے.
لیکن یہ بدتمیزی اسی انسان کے ساتھ ہوگی جو اس قلعے سے باہر نکلے گا. جو اس قلعے کے اندر رہے گا اس کا کچھ نہیں بڑھے گا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی اللقاء. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. اب انشاءاللہ ہم بریک لیتے ہیں نماز عصر کے لیے اور اس کے بعد ملاقات ہوگی ایٹ 5:30 انشاءاللہ. نماز کے لیے جو ہے مسجد ایمان میں بھائیوں کے لیے اور سسٹرز کے لیے جو ہے نا وہ بیک سائڈ میں روم میں جو ہے نماز کا انتظام ہے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اپنا منہج اور طریق استدلال اور دین بیان کرنے کا طریقہ ذکر کیا ہے. منہج کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، طلبۃ العلم میں یہ لفظ بہت معروف ہے. منہج انسان کی علمی زندگی میں خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس کے بغیر منہج اختیار کیے بغیر صحیح نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. منہج کیا ہوتا ہے؟ منہاج یا منہج طریقے کو کہتے ہیں. انتہاجا یا نہاجا یا انہاجا اس کا معنی ہوتا ہے کوئی راستہ اختیار کرنا. منہج کہتے ہیں کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، کسی قضیے میں کوئی مناسب راستہ اختیار کرنا اس کے حل کے لیے، تاکہ انسان اس میں صحیح نتیجے تک پہنچ سکے غور و فکر کر کے. کسی شخص نے کوئی مکان خریدنا ہے تو پہلے یہ فیصلہ کرے کہ میں نے یہ کس طریقے سے خریدنا ہے. پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانا ہے، دوستوں کے ذریعے تلاش کرنا ہے، پیسے کیسے پے کرنے ہیں، رجسٹری کرانی ہے. سارا منصوبہ پہلے بنا لے گا اگر، اور اس پر لوگوں سے مشورہ کر کے کسی خاص طریقہ کار کو اختیار کر لے گا تو کام آسانی سے ہو جائے گا. بصورت دیگر کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا لے گا، کوئی دوست پھنسا لے گا یا کوئی بروکر پھنسا لے گا یا کوئی نہ کوئی چکر چل جائے گا. کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لیے مناسب اور معقول طریقہ اختیار کیا جائے. ہنڈیا پکانی ہو تو اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے کیا ڈالنا ہے، پھر کیا ڈالنا ہے، پھر کیا ڈالنا ہے. الٹ پلٹ ہو جائے تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے. دینی امور و معاملات میں منہج کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے ضوابط، ایسے قواعد، ایسے اصول اپنے سامنے رکھنا جن کی روشنی میں انسان کتاب و سنت پر نظر ڈالے تاکہ کتاب و سنت کے فہم میں، اس کو سمجھنے میں صحیح نتیجے تک پہنچ سکے. بہتر پڑھے اور بہتر پڑھا سکے، بہتر سیکھے، بہتر سکھا سکے. جب تک سامنے کوئی اصول اور قواعد نہیں ہوں گے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، انسان صحیح راستے پر نہیں چل سکتا. تو منہج ایسے اصول و ضوابط، ایسے قواعد کا نام ہے جن کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھا جاتا ہے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. جتنا کسی کا منہج صحیح ہوگا اتنا ہی وہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا. جتنا کوئی منہج غلط مقرر کر لے گا اتنا ہی وہ غلط ہوگا. اور جس کا کوئی منہج نہیں ہوگا وہ ساری عمر پڑھتا رہے گا، اس کی تعلیم ہی مکمل نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سے چلنا ہے، کہاں پہنچنا ہے. بالکل ایسے ہی کتابیں لکھتے وقت بھی کچھ لوگ منہج مقرر کر لیتے ہیں
کہ میں نے اس میں 5 باب رکھنے ہیں، ہر باب میں 4 فصلیں ہوں گی، ہر فصل کے اندر یہ کچھ بیان ہوگا۔ جس کتاب کو ترتیب دینے سے پہلے منہج مقرر کر لیا جائے وہ اچھی کتاب بن جاتی ہے، اور جس کا کوئی منہج مقرر نہ ہو، جو شام کو پڑھا وہ سویر کو لکھ لیا، کبھی کوئی اچھی کتاب مل گئی، کبھی کوئی بری کتاب مل گئی، تو آخر میں ملغوبہ تیار ہو جائے گا، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے مکان تعمیر کرنا ہے تو پہلے اس کا نقشہ بنا لے، نقشے کے مطابق اگر کوئی بندہ مکان بنائے گا تو صحیح طریقے سے بن سکے گا، لیکن نقشے کے مطابق مکان بنانے کے لیے پلے کچھ ہونا چاہیے۔ اگر پلے کچھ نہیں ہے تو پھر جیسے جیسے پیسے ملتے گئے، کہیں کمرہ بنا لیا، کہیں باتھ روم بنا لیا، تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ دینی امور و معاملات میں حق تک رسائی کے لیے علم ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا علم ہو۔ ایک تو سیکھنے کے لیے منہج ہے، ایک سکھانے کے لیے منہج ہے، ایک اس کو ترتیب دینے کے لیے منہج ہے۔ تو ترتیب دینے اور سکھانے کے لیے منہج کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم وافر موجود ہو، پھر اس کے بعد وہ ترتیب دینے بیٹھے اور مسائل حل کرنے بیٹھے گا تو کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ایک وافر ذخیرہ موجود تھا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر صدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے اصول و ضوابط اور قاعدے رکھے، ان اصول و ضوابط اور قواعد کی روشنی میں اپنی کتاب مرتب کی، جس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب ایک بہترین دستور حیات اور نظام زندگی کے طور پر لوگوں کے سامنے آئی، اور ان اصول و قواعد کو اپنانے کی وجہ سے کتاب نے مسلمانوں کے لیے ایک کتاب الاسلام کی حیثیت اختیار کی۔ اگر یہ راستہ اختیار نہ کرتے، 2 صورتیں ہیں، ایک حدیث کو جانچنے پڑتالنے کے لیے اصول تھے، وہ اپنی جگہ ہے، ہماری ان کے بارے میں گفتگو نہیں ہے اس وقت، وہ ایک الگ موضوع ہے اور بہت زبردست موضوع ہے۔ ہمارا اس وقت جو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا موضوع یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترتیب دینے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے مسائل اخذ کرنے اور استنباط کرنے، دلیل سے استدلال کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، کیا اصول سامنے رکھے ہیں۔ پوری دنیا میں اہل علم، فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ 4 دلیلیں شریعت میں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ محدثین کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دلیلیں صرف 2 ہیں، قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ۔ اجماع قرآن اور حدیث کے مفہوم کے بارے میں سلف صالحین کی رائے کا نام ہے کہ ائمہ نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے قرآن کو کیسے سمجھا ہے، حدیث کو کیسے سمجھا ہے، اس آیت کا کیا مطلب سمجھا ہے۔ جو ان سب نے مطلب سمجھا ہے وہی ہم سمجھیں گے، پھر اپنے پاس سے نہیں کوئی بات کریں گے۔ اس کا نام اجماع ہے۔ کسی مسئلے پر صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے کیے کہ میرے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، متعین نہیں کیے، اشارے موجود تھے، تو ان اشاروں کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا؟ صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا، ان کی بیعت کی اور سارے اس پر متفق ہو گئے۔ اس اتفاق کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جو اشارے تھے ان کا کیا مطلب تھا۔ اب کوئی آدمی جو صحابہ کرام کو ایماندار نہ سمجھتا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جس طریقے سے وہ سمجھتے تھے ان پر اعتماد نہ کرتا ہو، وہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانے گا۔ جو ابوبکر صدیق کو خلیفہ مانے گا وہ صحابہ کرام کے فہم، ان کی سمجھ پر اعتماد کرے گا۔ یہ امت میں اختلاف ہو گیا، جنہوں نے صحابہ کو ایماندار نہیں سمجھا، ان کی عقل اور ان کی سوچ اور ان کے علم پر اعتماد نہیں کیا، انہوں نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانا۔ جنہوں نے ان کی عقل پر اعتماد کیا انہوں نے خلیفہ مان لیا۔
یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تک محدود نہیں ہے، پوری زندگی ایسے ہی ہے۔ کسی صحابی یا صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کا مفہوم سمجھا، باقی صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ مفہوم سمجھا ہے، انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا، تو یہ اجماع ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے بذات خود، بلکہ دلیل کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، دلیل کو ماننے کا ایک طریقہ ہے۔ دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے بعد قیاس ہوتا ہے۔ قیاس کو بھی فقہائے کرام نے ایک مستقل دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ محدثین کرام کو اس سے اختلاف ہے۔ محدثین کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قیاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اجتہاد کا ایک طریقہ ہوتا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے اور حدیث رسول اللہ کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لمبا پروسیجر ہے جس میں سے گزرتے ہیں، بات جا کے وہیں قرآن اور حدیث پر ہی ختم ہوتی ہے۔ قیاس میں بھی بات قرآن اور حدیث پر ہی جا کے ختم ہوتی ہے، قرآن حدیث کو نظر انداز کر کے نہیں قیاس کیا جاتا۔ اس لیے ویسے ہی مجازن اگر اس کو دلیل کہیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن اصلاً یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل کو سمجھنے یا دلیل سے استدلال کرنے، مسئلہ اخذ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ 4 دلیلیں تقریباً پوری امت کے ہاں چلتی ہیں اور اس پر تقریباً اتفاق ہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان دلیلوں کو کس حیثیت سے لیتے ہیں؟ سب نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کو ہم اس طریقے سے سمجھیں گے، قرآن کریم کو یہ اہمیت دیں گے، قرآن کریم کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے۔ جو قرآن کریم کو کوئی سمجھے گا اسی طریقے سے پھر اس سے استدلال کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات ہی وہ کی ہے جس کے بارے میں دیر تک آپ سے سر کھپاتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان عن مسعر وغیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال رجل من اليہود لعمر یا امیر المؤمنین لو ان علینا نزلت هذه الآیۃ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا فقال عمر انی لأعلم ای یوم نزلت هذه الآیۃ نزلت یوم عرفۃ فی یوم جمعۃ سمع سفیان من مسعر ومسعر قیسا وقیس طارقا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد عبداللہ بن زبیر الحمیدی القریشی نے مجھے بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ مجھے سفیان نے مصر سے روایت کر کے بتایا، مصر کے علاوہ اور بھی ان کے استاد تھے، وہ قیس سے روایت کرتے ہیں، وہ طارق بن شہاب سے، انہوں نے کہا کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا اے امیر المومنین لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی، کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اگر یہ آیت ہم پر اتری ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اس دن کو جس دن یہ آیت اتری ہوتی ہم اپنے لیے عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارا خیال ہے کہ ہم غافل ہیں اس سے، ہمیں نہیں پتہ اس آیت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب میں فرمایا انی لعالم، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفہ کے دن، جمعے کے دن نازل ہوئی تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مطلب ہم اس آیت کی اہمیت، اس کے مقام و مرتبے سے غافل نہیں ہیں، تم ہمیں پڑھانے آ گئے ہو، ہمیں پتہ ہے اس آیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا اس کی قدر و قیمت ہے، دین میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ایسے عزیز طلبہ جو فی الواقع طالب علم ہیں، پڑھتے اور سیکھتے ہیں، ان سے گفتگو کے لیے حدیث پڑھنے کا جو طریقہ ہے ہم وہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر کی ہے ویسے ہی یہ کتاب صحیح بخاری میں نے اپنے استاد حافظ عبداللہ فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی شروع سے آخر تک۔ انہوں نے یہ کتاب
اپنے استاد حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ انہوں نے یہ کتاب صحیح بخاری اپنے استاد حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، ان کا نام سنا ہوا ہو، ان کو استاد پنجاب کہتے تھے۔ اور انہوں نے یہ کتاب شیخ الکل فی الکل میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھی تھی۔ اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی وہ شخصیت ہے جن پر بر صغیر اور بر صغیر کے باہر کے 1000 بڑے عالم فارغ ہوئے ہیں۔ اس شخص نے 60 برس تک دلی میں سیاستہ کا درس دیا ہے، صحیح بخاری کا درس دیا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ہندوستان میں جتنی حدیث اس شخص نے پھیلائی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور انہوں نے یہ کتاب حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے پڑھی تھی، اور پھر میاں صاحب شاہ محمد اسحاق کے جانشین بھی ہوئے۔ ان کے بعد وہ ہجرت کر گئے تھے، ان کے بعد ان کی جگہ وہ پڑھاتے رہے۔ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنے نانا، اپنی والدہ کے باپ اور والد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے والد گرامی بر صغیر کے بہت ہی مشہور عالم دین شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جن کو ساری دنیا ہی جانتی ہے، عالم عرب بھی جانتا ہے، عالم عجم بھی جانتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے استاد ابو الطاہر عبد السمیع مدنی سے پڑھی، یعنی اس کی اجازت آ کے حج کرنے آئے مدینہ شریف میں، عبد السمیع مدنی سے انہوں نے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنے استاد ابراہیم الکردی سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد احمد القشاشی سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد احمد بن علی بن عبد القدوس الشناوی محدث سے پڑھی۔ انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے پڑھی۔ انہوں نے ابو یحییٰ زکریا الانصاری سے پڑھی۔ انہوں نے مشہور زمانہ عالم دین حافظ ابن حجر عسقلانی، جن کی بہت ہی مشہور کتاب فتح الباری ہے، بلوغ المرام ہے، اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، کوئی لائبریری ان کی کتابوں سے خالی نہیں ہوتی، انہوں نے ان سے پڑھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب احمد بن ابراہیم التنوخی سے پڑھی۔ انہوں نے ابو طالب احمد بن ابی العباس سے پڑھی۔ انہوں نے حسین الزبیدی بہت مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی بھی شہرت بھی بہت زیادہ ہے، ان سے پڑھی۔ انہوں نے ابو الوقت عبد الاول السجزی سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداؤدی سے اس کا درس لیا اور سند حاصل کی۔ انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے پڑھی، اور انہوں نے محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے پڑھی۔ محمد بن یوسف الفربری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نمبر 1 شاگرد ہیں۔ ان کی روایت سے صحیح بخاری پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حدثنا عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان عن مسعر وغیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال رجل من اليہود لعمر یا امیر المومنین الی آخرہ۔ طالب علم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سلسلہ اپنے سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا لیا ہے۔ پورا دین اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات جو ہے پورے کی پوری سندوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ صرف اور صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی ائمہ کے اقوال جو ہیں ان کی کوئی سندیں نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہوئے ہیں، آپ کے فرامین کی سندیں موجود ہیں، قرآن کریم کی سندیں موجود ہیں، لیکن قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ کے سوا باقی کتابوں کی سندیں نہیں ہیں۔ کچھ محدثین نے حدیث کی کتابوں کے علاوہ اس سے متعلقہ جو کتابیں ہیں ان کی سندوں کا اہتمام کیا ہے، لیکن فقہ کی کتابوں کی کوئی سندیں نہیں ہیں۔
4 صدی بعد 5 صدی بعد ائمہ کا نام لے کر لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے فتویٰ دیا تھا. کیسے پتہ چلا ہے؟ اللہ عالم بالصواب. لیکن حدیث کی کتابوں میں جتنی حدیثیں جمع ہیں، یہ مجموعی طور پر نہیں کہ امام بخاری نے کہہ دیا ہو کہ میں نے ساری حدیثیں فلاں فلاں سے سنی تھی. ہر حدیث سے پہلے سند لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے، میں اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کے زمانے میں یہ حدیثیں بیان کی. کسی ایک محدث نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ امام بخاری نے مجھ سے نہیں سنا تھا ویسے میرا نام لے دیا. پھر بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے تو کوئی علاج نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو 2 صدی کے آخر میں پیدا ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 81 یا 80 میں پیدا ہوئے ہیں. تقریباً 116 سال کا فرق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 116 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسی حدیثیں موجود ہیں جو انہوں نے صرف 3 واسطوں سے، نبی السلام کے درمیان امام بخاری کے درمیان صرف 3 واسطے، یعنی اتنی محنت کی کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اسی درجے کے، اسی نوعیت کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، حالانکہ ان کے 116 سال بعد پیدا ہوئے. یہ محنت کی بات ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے محبت کی بات ہے. بہرحال اس پہلے باب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دلیل کی بات کی ہے کہ قرآن جو ساری دنیا اس کو دلیل سمجھتی ہے، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں. امام صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن تکمیل دین کا نام ہے. ہم قرآن کو دین کی مکمل کتاب سمجھتے ہیں، لہٰذا قرآن سے سیکھیں گے اور قرآن کے علاوہ کہیں اور سے نہیں سیکھیں گے. قرآن سے سیکھیں گے، قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی طرف نہیں دیکھیں گے. باقی دلیلوں کی بات بعد میں آئے گی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کس دن نازل ہوئی یہ آیت. یہ عرفہ کے دن، اس دن جمعہ تھا، اس دن نازل ہوئی. آگے وہ فنی سی بات ہے. امام صاحب نے بتایا کہ سفیان نے مصر سے سنا، مصر نے قیس سے سنا، قیس نے طارق سے سنا. وہ چونکہ عن کے ساتھ بیان ہوا تھا، معنعن روایت کے متعلق امام صاحب نے صراحت کر دی ہے کہ ان کا سماع ثابت ہے. اگلی حدیث، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی انس بن مالک انه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون ابا بکر واستوى على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد قبل ابی بکر فقال اما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وانما هدى الله به رسوله. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا جس دن مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، جس صبح مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا. بیعت حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی، حضرت عمر نے خطبہ ارشاد فرمایا. منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ کیا دیا؟ حضرت ابوبکر سے پہلے، خلیفۃ المسلمین کے خطبہ سے پہلے تشہد قبل ابی بکر، اور بتایا اما بعد اختار اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی عندہ علی الذی عندکم. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے لیے اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو پسند کر لیا ہے اس پر جو تمہارے پاس ہے. اللہ کے رسول پہلے تمہارے پاس رہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے. تمہارے پاس رہنے کی بجائے اللہ نے ان کو اپنے پاس رہنے کے لیے بلا لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسائل تو بہت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے زندگی سکھاتے تھے. آپ اسوہ حسنہ تھا. جب کسی سوال کی ضرورت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے تھے. جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کرتے تھے. اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا. اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے. وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، یہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو سیدھی راہ دکھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طرح ملی؟ قرآن کریم کی بدولت. صراط مستقیم کیسے ملا؟ قرآن کریم کی بدولت.
زندگی میں دستور حیات کیسے ملا، آپ کی زندگی اسوہ حسنہ کیسے بنی قرآن مجید کی روشنی میں، فرمایا یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ذریعے ہدایت دی تھی، فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، تم بھی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تم بھی ہدایت پالو گے۔ وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، رسولہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کے ذریعے اپنے نبی اور اپنے رسول کو ہدایت دی تھی۔ جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، قرآن کی روشنی میں چلتے رہے، تم بھی قرآن کی روشنی میں چلو گے تو اسی راستے پر چلو گے جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ الغدا سے مراد اس حدیث میں من یوم وفات ہی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی، اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی میں بتا دیا کہ کتاب کامل ہے، اسلام کی بنیاد قرآن حکیم ہے، قرآن دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ دوسری روایت میں حضرت عمر کی زبان سے بتا دیا کہ آیت کو حضرت عمر نے کس طرح سمجھا، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوا، جیسے صحابہ کرام سمجھے ویسے ہم سمجھیں گے۔ دلیل کیا ہے، حضرت عمر کا پیش کر دیا کہ حضرت عمر نے بتایا کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی، تم بھی قرآن کریم کو تھامے رکھو گے کہ تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ قرآن کریم کامل کتاب اور قرآن کریم ہدایت کامل، قرآن کریم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہادی اور رہنما تھا، قرآن کریم ہی ہمارا ہادی اور رہنما ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کی آیت کا مقام و مرتبہ بھی حضرت عمر کو معلوم تھا، اس کا معنی و مفہوم بھی معلوم تھا، اس کے روشنی میں قرآن کی کیا قیمت اور کیا اہمیت ہے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی عامت المسلمین کو جمع کر کے۔ اور کسی نے حضرت عمر سے اختلاف بھی نہیں کیا کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، یہ ایک مکمل کتاب نہیں ہے، اس کے ذریعے کام نہیں چل سکتا۔ یہ کہ سارے صحابہ اکرام نے اتفاق کر لیا کہ اسلام کامل دین ہے، قرآن کریم کامل کتاب ہے، قرآن کریم کو تھامے رکھو گے تو دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلتے رہو گے۔ گویا کہ امام صاحب نے بتا دیا کہ میرا طریقہ کار قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے ہی میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، ان کے فہم کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھوں۔ تیسری روایت، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضمني إليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللهم علمه الكتاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا، جیپا، مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کریم سکھا دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے قرآن سکھا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی صرف ترجمہ پڑھ کے کہے کہ اب میں عالم کتاب ہو گیا ہوں بس کافی ہے، نہیں، کچھ تعلیم کتاب کچھ اور ہے، کتاب کچھ اور ہے، تعلیم کتاب کچھ اور ہے۔ تعلیم کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی، اور یہ دعا ساری امت کے لیے ہے، اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کتاب دے رکھی ہے۔ تو صرف اس کے لفظ کافی نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم بھی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا افلا تعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور قرآن میں وہاں بھی ایک یتلو علیہم آیاتہ، قرآن ان کو پڑھ کے بھی سکھاتا ہے۔ وہ عرب تھے، ابوبکر عمر عثمان عربی سمجھتے تھے۔ اگر تعلیم کتاب کوئی تلاوت کتاب سے الگ نہ ہوتی تو تلاوت کے ساتھ تعلیم کتاب کا ذکر نہ ہوتا۔ صحابہ کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو عربی تھے، انہوں کو گرامر پڑھنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت آیات اور ہے، تعلیم کتاب اور ہے۔ وہ تعلیم کتاب کیا ہے؟ وہ سنت رسول اللہ ہے، اور اس کا فہم ہے، اس کی سوچیں ہیں جو اہل علم کو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطیہ اور عنایت ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے۔ یعنی قرآن کریم موجود، کتاب ہدایت، لیکن ہر آدمی اپنی مرضی سے پڑھ کر اس سے کوئی مطلب نہیں اخذ کر سکتا۔ یہ کوئی تقاضا کرتی ہے توجہ کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور اس میں فہم حاصل کرنے کا۔ صحابہ کرام بھی حضرت ابن عباس کے فہم پر اعتماد کرتے تھے، حضرت عمر بھی اعتماد کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت ابن عباس کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ شخص جس کو ساری دنیا جانتی ہے اس کی عمر 13 سال ہو، 13 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کچھ سیکھ لیا۔
پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے سیکھا، علم کتاب اکٹھا کیا۔ امت اب حضرت ابن عباس کو ترجمان القرآن کہتی ہے۔ قرآن کریم کے ترجمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوتی تھی، اہل علم کو خاص مقام پر بٹھاتے تھے، عامت الناس سامنے بیٹھتے تھے، اہل علم کو ایک خاص مقام ہوتا تھا، وہاں اہل علم بیٹھتے تھے، بزرگ صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، اہل علم صحابہ کرام، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر ان اہل علم میں بٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام کو شاک بھی گزرتا تھا بعض اوقات، بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیے کہ آپ اس بچے کو اتنا اونچا مقام دیتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس بٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے ایک دفعہ سوال بھی کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ دیکھا اس بچے نے کتنا سمجھ لیا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی۔ تو تعلیم کتاب کے لیے ابن عباس مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم بھی اہمیت کی حامل ہے، اس سے استدلال، اس کو بنیاد بنانا، اس کو کتاب ہدایت سمجھنا، پھر اس کو سمجھنے کے لیے تعلیم کتاب پر توجہ دینا، یہ میرا طریقہ کار ہوگا اس کتاب کے اندر۔ تیسری حدیث میں انہوں نے بتایا، حدثنا عبداللہ بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا ان ابا المنهال حدثه انه سمع ابا برزة قال ان الله يغنيكم او نعشكم بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله وقع هنا يغنيكم وانما هو نعشكم ينظر في اصل کتاب الاعتصام۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں غنی کر دیا ہے، یا یہ لفظ بولے یا یہ لفظ بولے کہ نعاشکم، تمہیں قائم کر دیا، تمہیں کھڑے کر دیا، تمہیں ترقی کے راستے پر لگا دیا، تمہیں مشکلات سے نکال دیا، تمہیں پریشانی سے نکال دیا، تمہیں تردد سے نکال کے سیدھے راستے پر لگا دیا، یا یہ ہے کہ تمہیں غنی کر دیا، یعنی تعلیم کے معاملے میں قرآن تمہارے پاس آ گیا، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی، یا یہ کہ تم بہت پست تھے اور تمہیں راہ ہدایت نہیں مل رہی تھی، قرآن کریم کی بدولت اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا کے تمہیں غنی کر دیا۔ اور دوسری چیز وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں ترقی دی، دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی، اور دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں راہ راست پہ لگایا، دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں غنی کیا۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک قرآن حکیم، دوسرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اکیلے قرآن سے بات نہیں بنے گی، جو قرآن لے کر آیا ہے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جیسے کتاب اللہ کا مقام ہے، ویسے ہی صاحب کتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ جیسے قرآن سے ہدایت ملی، ویسے نبی علیہ السلام سے ہدایت ملی۔ جیسے قرآن کی مطابق تمہیں عزت حاصل ہوئی، ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبے سے، آپ کی نبوت و رسالت سے تمہیں عزت و احترام ملا ہے۔ اس لیے ایک کو چھوڑ دے گا تو بات نہیں بنے گی۔ رسول اللہ کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا اصول بتا رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوں گا، آپ سے سیکھوں گا، آپ کے فرامین کی روشنی میں قرآن کریم کا جائزہ لوں گا اور اس سے استدلال کروں گا۔ وقال ابو عبداللہ، طلبۃ العلم کے لیے، قال ابو عبداللہ وقع ہنا یغنیکم، یہاں جو میرے پاس روایت ہے جو میں نے ذکر کی ہے، اس میں یغنی کا لفظ ہے، اور اصل کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جو ہے اس کے اندر نعاشکم لفظ ہے۔ اگر کسی نے تفسیرات دیکھنی ہے تو میری اصل کتاب دیکھ لے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تفصیل تھی، اس تفصیل سے انہوں نے اختصار کیا۔ صحیح بخاری بہت سارے حدیثوں کے مجموعے سے انہوں نے انتخاب کر کے مرتب کی، فقہی طریقے سے، کہ دستور العمل کی حیثیت سے کتاب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فن حدیث کی کتاب نہیں ہے صرف، بلکہ کتاب اسلام ہے، اور مسلمانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، سیدھے راہ پر چلانے کے لیے کتاب لکھی ہے۔ ایک بڑی کتاب تھی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں سے تلخیص کر کے یہ کتاب تیار کی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 16 برس تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا بھر کے محدثین، جہاں تک ان کی ہمت تھی، ان کے پاس جا جا کے ان سے حدیثیں لکھتے رہے۔
16 برس تک ذخیرہ جمع کرتے رہے اور 16 برس کے بعد پھر 16 برس ہی اس ذخیرے کی کانٹ چھانٹ کرتے رہے کہ کون سی بات قابل اعتماد ہے، کون سی بات لینی ہے، اس میں سے کون سی بات سے استدلال کرنا ہے، جن سے پڑھا ہے ان میں سے کون ایسا ہے جو قابل اعتماد ہے، کون ایسا ہے جو ناقابل اعتماد ہے۔ پوری محنت کے ساتھ 16 برس نوٹس جمع کیے اور 16 برس ہی ان نوٹسوں سے یہ کتاب تیار کی، اور اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ایک بڑی کتاب تھی میری، اس میں سے تلخیص کر کے میں نے یہ چھوٹی کتاب مرتب کی ہے۔ تیسری حدیث، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار ان عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه، بیعت کرنے کے لیے ان کو لکھا، اپنا اقرار نامہ لکھا کہ میں تیری بیعت کر رہا ہوں، تحریری بیعت کی۔ وہ کیسے کی، کیا کہا، وَأُقِرُّ لَكَ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، میں سمع طاعت، میں تیری بات سنوں گا بھی، اسے تسلیم بھی کروں گا، علی سنت اللہ و سنت رسولہ فیما استطعت، اللہ رب العزت کی سنت یعنی اللہ کے طریقے اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق فیما استطعت، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اکٹھی رہتی ہیں۔ کسی عالم، کسی خلیفے، کسی امیر، کسی امام کی بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں دیکھی جائے گی، جہاں تک اس کے مطابق ہوگی تسلیم کی جائے گی، جہاں اس کے مطابق نہیں ہوگی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ خلیفۃ المسلمین بھی ہو، امیر المومنین بھی ہو، اس کے ساتھ بیعت ہی اس لفظوں کے ساتھ کی جائے گی کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں، فیما استطعت، تو جو مجھ سے ممکن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کوئی بیعت کرتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ یہ کہو کہ فیما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں بھی کسی کی بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے گا، جو مطابق ہوگی وہ مانی جائے گی، جو مطابق نہیں ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی۔ یہاں تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کا بیان کیا، اس دلیل کے بتایا کہ یہ دلیل ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں اسے کس حیثیت سے لیتے ہیں۔ بات صاف ہو گئی کہ کتاب اللہ غیر مشروط طور پر قبول ہے، لیکن کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اکیلی نہیں پڑھی جائے گی، اور صحابہ اکرام کے فرامین کی روشنی میں اس کو پڑھیں گے، اس کے بغیر نہیں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بھائی بھی آپ کو کارڈ جو ہے وہ دینے لگے ہیں سوال و جواب کے لیے، لیکن احادیث کا مجموعہ کیسے ہوا، کس نے کیا، اور جن جن حضرات نے کیا ان کا بعد کی احادیث کے مجموعے پر کیا اثر ہوا، اور ان لوگوں کا کیا جواب ہے جو کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ احادیث تو بعد میں جمع کی گئی ہیں۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک اس کی ترقی ہوتی ہے، ایک اس کا عروج ہوتا ہے، ایک اس کی تکمیل اور انتہا ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہو۔ قرآن حکیم بذات خود 23 برس میں نازل ہوا ہے۔ 23 برس میں قرآن کریم کے نازل ہونے سے قرآن کریم پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وحی الہی ہے، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے اس کی تکمیل کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے ہیں اس وقت قرآن کریم لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جمع کیا۔ حضرت عثمان کو بھی جامع قرآن کہتے ہیں، کوئی شک ہے اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں قرآن جمع ہونے کی وجہ سے قرآن کریم پر اعتماد میں کوئی کمی آئی؟ حضرت عثمان نے ایک مصحف تیار کر کے سرکاری طور پر اسے پوری دنیا کے اندر اسلامی قلم رو میں نشر کیا، اس سے قرآن کریم کے اعتماد میں کوئی کمی آئی؟ کن لوگوں نے اعتماد نہیں کیا؟ ان لوگوں نے جو ابوبکر صدیق کو مومن نہیں سمجھتے، انہوں نے جو عثمان کو مومن نہیں سمجھتے۔ تو قرآن کریم اگر اتنی مدت بعد جمع ہو کر دنیا میں پھیلا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بنیادی طور پر کسی بھی چیز کی حفاظت
خاص طور پر دین کی حفاظت، اس کے لیے اصل چیز میں نے جیسے پہلے عرض کیا سینے ہیں. یہ باقی ہر چیز اس کی امداد ہے، تحریر اس کی امداد ہے، تحریر بنیاد نہیں ہے. اگر تحریر بنیاد ہوتی تو قرآن کریم بھی آسمان سے لکھا ہوا آتا ہے. قرآن کریم آسمان سے کیسے آیا ہے؟ جبریل نے آ کے پڑھ کے سنایا نا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پہلے محفوظ ہوا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر لکھاتے تھے، اور اس کے ایک مدت کے بعد پھر اس کو جمع کیا گیا. لیکن اللہ کے فضل سے اس طریقہ کار کی وجہ سے قرآن کریم میں کوئی کسی قسم کا کوئی حرف کمی بیشی نہیں آئی. ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیسے ملی تھی آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی. اس کا کیا حشر ہوا؟ قرآن کریم زبانی ملا، محفوظ ہے. تورات لکھی ہوئی ملی، غیر محفوظ ہے. تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم نے اس کو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے. لکھی ہوئی ملی تھی، غیر محفوظ ہے. جو زبانی ملی تھی وہ محفوظ ہے. اصل بنیاد دماغ اور دل ہے، پہلے اس میں محفوظ ہوتا ہے. تو حدیث رسول اللہ بھی صحابہ کرام اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے، دماغوں میں محفوظ رکھتے تھے. کچھ لوگ لکھتے بھی تھے جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی تھی، لیکن بنیاد یادداشت تھی. اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھانا بھی ثابت ہے. ساری حدیثیں نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھانا ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے صحیفے بھی لکھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ صحیفۃ الصادقہ کے نام سے معروف ہے، انہوں نے لکھا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بھی موجود تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا صحیفہ جو لکھا ہوا تھا اس کی تلخیص اپنے ایک یمنی شاگرد وہب کو لکھائی. انہوں نے اپنے شاگرد معمر کو وہی صحیفہ دیا. وہی صحیفہ معمر بن راشد سے عبد الرزاق بن حمام نے نقل کیا، اور عبد الرزاق بن حمام تبع تابی ہیں. تبع تابی کتنا فاصلہ ہے، ایک تابی درمیان میں ہے نا. صحابہ کرام کی روایتیں، اتنی بڑی کتاب مصنف عبد الرزاق تبع تابعین کے زمانے میں جمع ہو چکی تھی. وہ اور انہوں نے آسمان سے نہیں لی تھی، تابعین سے مل کر لی تھی. تابعین نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، اور احادیث روایت کرنے والے جو 7 بڑے صحابہ کرام ہیں جن کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایتیں لی، صحابہ کرام سے بھی روایتیں لی. تو صحیفے بھی موجود تھے پہلے دور میں، ان کو بعد میں جمع کیا گیا، اور سینوں کے اندر بھی محفوظ تھی. آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس تو سی ڈی ہے، تیرے پاس کیا ہے، تو جواب میں کہیں گے میرے پاس یہ کتابیں پڑھی ہیں، مگر کتابوں کی کیا حیثیت ہے، کیسے اس میں تلاش کریں گے آپ کی؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ تو پرانا طریقہ ہو چکا ہے. کوئی شک نہیں پرانا طریقہ ہے، لیکن آج کی سی ڈی کا متبادل کل کتابیں تھیں، اور جب کتابیں نہیں تھیں ان کا متبادل سینے تھے، انسان ہوتے تھے. آج اگر کوئی بات آپ کہیں لکھتے ہیں، کسی کو حوالہ دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے. سوال یہ بتا رہا ہے کہ یہ بخاری شریف کس کا حوالہ، کس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں؟ بخاری حوالہ دیتے ہیں مکی بن ابراہیم کا، بخاری حوالہ دیتے ہیں آمش کا، بخاری حوالہ دیتے ہیں حمیدی کا. ہم کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. اس وقت کتابوں کا متبادل انسان ہوتے تھے، وہ انسانوں کا حوالہ دیتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں کتاب مضبوط ہے کہ انسان مضبوط ہے؟ انسان. تو ائمہ حدیث نے جو حوالے دیے ہیں وہ ہمارے حوالوں سے زیادہ مضبوط ہیں. ہم بیوقوفی سے اپنے حوالوں پر تو اعتماد کرتے ہیں اور ائمہ کے حوالوں پر اعتماد نہیں کرتے. اور کتابوں کا معاملہ بھی ہے، میں لکھ دوں تو وہ بھی کتاب بن جاتی ہے، یہ لکھ دے وہ بھی کتاب بن جاتی ہے، وہ لکھ دے وہ بھی کتاب بن جاتی ہے. ائمہ نے تو کھال اتاری ہے ان انسانوں کی جن سے روایتیں لی ہیں. نماز روزہ ان کا کیسا تھا، دیانت امانت ان کی کیسی تھی، اللہ اللہ کس طرح کرتے تھے، دماغ ان کا کیسا تھا، یادداشت ان کی کیسی تھی، سوچیں ان کی کیا تھی، ایک ایک چیز کو جانچا اور پرکھا ہے. پوری زندگیاں جن لوگوں کی روایتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کی پوری زندگیاں کتابوں کے اندر موجود ہیں. کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس کس سے پڑھا، کیا کیا پڑھا، کیا ان کا عقیدہ تھا، کیا ان کا عمل تھا،
کہاں پیدا ہوئے, کیا کھاتے پیتے تھے, کس طرح کی گفتگو کرتے تھے. زندگی میں کسی آدمی سے ایک جھوٹ منہ سے نکلا, ائمہ حدیث نے اس کی ساری روایتیں کنڈم کر دیں کہ اس کی بات سننے کے قابل نہیں. کسی حدیث کے اندر, روایت کے اندر ایسا راوی آ جائے جس پر تہمت لگ جائے جھوٹ کی, متہم بالکذب کہتے ہیں, یہ نہیں کہ جھوٹ دلائل سے عدالت کے اندر ثابت ہو, تہمت لگ جائے جھوٹ کی, تو اس حدیث کو موضوع حدیث کہتے ہیں. محدثین کے نزدیک موضوع حدیث بیان کرنا بھی حرام ہے. تو یہ اللہ کا دین اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, یہ سونا ہے. اس کے بارے میں سوچنا کہ کسی مرحلے کے اندر اس میں کوئی کمی خرابی آئی ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلیے اور بات کوئی. دوسرا سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ علامہ حجر اسقلانی نے ابن حجر اسقلانی نے کیا بخاری کی 40 احادیث کو ضعیف کہا؟ میرے علم کے مطابق تو ایک کو بھی نہیں کہا. صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. بہت لوگوں نے تحقیق کی ہے, بلا خلاصہ نتیجہ یہی نکلا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. صحیحین کی ساری حدیثیں الحمدللہ صحیح ہیں. وہ جو اگر کسی کو اختلاف ہو, وہ اختلاف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روات جن کے ذریعے, جیسے وہ سند کا سلسلہ ہے نا, چین پڑھتے ہیں, تو وہ روات ان کو روات کہتے ہیں. کسی آدمی کی تحقیق ایک آدمی کے بارے میں یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کا خیال ہو کہ اس کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کی معلومات کا معاملہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی معلومات کا معاملہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معلومات کی روشنی میں, کوئی دوسرا آدمی اس کو نہیں سمجھ سکا ہوگا. اس طرح کے اختلافات تو ہیں, لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام کیا ہے, یا تو ایسی روایت لیں گے جن پر امام صاحب سے پہلے جس کی صحت پر امت کا اتفاق ہو چکا, یا آپ کے زمانے میں اتفاق. امام صاحب نے ایسی ہی روایتیں لی ہیں صحیح بخاری کے اندر جن پر تمام علماء کا صحیح ہونے پر اتفاق تھا. اس لیے صرف امام صاحب کے نزدیک ہی صحیح نہیں ہے, بلکہ سب علماء کے نزدیک صحیح. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جس کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہو. اختلاف کی وجہ سے آپ اصل بات کو غلط نہیں کہہ دیں گے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا حدیث کسی قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے؟ نسخ ایک بڑا وسیع موضوع ہے, اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے کوئی بڑی اور اہم مجلس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ نہ ہاں میں جواب دیا جا سکتا ہے, نہ میں جواب دیا جا سکتا ہے. حدیث کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کا کیا مقام ہے, یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم نبی صاحب نے پڑھ کے سنایا ہے. تو حدیث کی جو وضاحت ہوگی, نسخ بھی بعض اوقات اسی کا حصہ ہوتا ہے. نسخ کے کئی درجے ہیں. تو اگر ایک حکم عام ہے, حدیث کے ذریعے پتہ چلے کہ یہ خاص ہے, احناف اس کو بھی نسخ کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث آئی ہے یہ نسخ ہے, اس لیے ہم نہیں اسے مانتے, حدیث کے ساتھ قرآن کا نسخ نہیں ہو سکتا. تخصیص کو نسخ کہتے ہیں پہلے, پھر حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ چونکہ قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا, اس لیے حدیث کے ساتھ قرآن کی تخصیص بھی نہیں ہو سکتی. حدیث کی قرآن کے ساتھ تخصیص نہیں ہو سکتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لینے آئے تھے. اس لیے یہ موضوع ذرا گہرا ہے. تو کسی مرحلے میں تنسیخ نسخ ہو سکتا ہے, کسی مرحلے میں نہیں ہو سکتا. اگر سورہ مائدہ کی آیت کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد بھی آیات جو ہے نازل ہوئیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کی مرضی, میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ نے نازل کر دی تو وہ بھی شامل کی جائے, وہ بھی شامل ہی ہے اس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر, مجموعی طور پر, عمومی طور پر دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا, چونکہ وہ اعلان کا دن تھا, وہاں اعلان کرنا تھا. اعلان یوں سمجھ لیں کہ ذرا تھوڑا سا پہلے کر دیا, اتنا بڑا مجمع اس کے بعد نہیں ہونا تھا. اس لیے جو بعد میں آئی ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہیں بلا شک.
آپ نے بہت اچھا درس دیا، ہماری آنکھیں کھل گئی۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہر کوئی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو حق والا سمجھتا ہے۔ ہم عام لوگ ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے اور کون نہیں؟ جزاک اللہ خیراً۔ میں نے پہلے پورے پونا گھنٹہ اسی پر لگایا کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، لیکن عام آدمی کا تو بہت ہی عام آدمی کا مسئلہ، اگر کوئی عام آدمی ہے تو اسے چاہیے کہ خاص ہونے کی کوشش کرے تو اس کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور عام نہیں ہیں آپ، خاص ہیں۔ عام تو باہر آج کل پارکوں میں بیٹھے ہیں، تو خاص یہاں بیٹھے ہیں کتاب و سنت کی مجلس میں، عام نہیں ہیں آپ۔ تو میں نے عرض کیا جیسا کہ تعامل دیکھیں گے کہ حدیث کے ساتھ دیکھیں نا، ابھی میں نے بات کی کہ تخصیص کو کہا کہ نسخ ہے، پھر کہا کہ حدیث کے ساتھ قرآن کا نسخ نہیں ہو سکتا، لہذا حدیث کے ساتھ قرآن کریم کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ تو یہ راستہ نکال لیا بے شمار قرآن کی آیتوں سے جان چھڑانے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پھر کیا رہ گیا؟ تو اس کو کہتے ہیں تعامل، حدیث کے ساتھ معاملہ کرنا۔ وہی تو اصول آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ 100% قرآن کو مانتے ہیں، کوئی ایسا اصول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک قوم کا یہ اصول ہے، اذا تعارضا تساقطا، دو آیتیں آپس میں ٹکرائیں گی تو دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ اس آیت سے کیا بنے گا؟ دو آیتیں آپس میں ٹکرائیں گی تو دونوں کو چھوڑ دیں گے، دو حدیثیں آپس میں ٹکرائیں گی تو دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ڈھیر ساری آیتیں لی جن کو آپس میں ٹکرایا جان چھڑانے کے لیے۔ محدثین کرام اس چکر میں نہیں پڑتے، دونوں کو لیں گے، اس کا کوئی اور مفہوم ہوگا، اس کا کوئی اور مفہوم ہوگا۔ صحابہ کرام سے مراجعت کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو کیسے سمجھا، ٹکراتی ہیں یا نہیں ٹکراتی۔ قرآن کریم صاف ہی کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے نبی تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ سنی ہے نا، انک لا تہدی من احببت۔ دوسری جگہ لکھا ہوا ہے انک لتہدیہم الی صراط مستقیم، تو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ایک جگہ نہیں دکھا سکتا، ایک جگہ دکھاتا ہے، دونوں آیتیں گئی۔ کوئی مفہوم ہوگا آخر اس کا؟ اللہ تعالیٰ متضاد بات تو نہیں کر سکتا، ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ متضاد بات کرے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں 30 پارے میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے بات نہیں کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن جہنمیوں سے بات نہیں کرے گا، لکھا ہے، لفظ ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت۔ سورہ مومنون میں لکھا، پوری تقریر لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو کرے گا جہنمیوں کو پڑھ کر کے سنائے گا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا۔ یہ ساری تقریر ہے جو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کرے گا۔ وہاں لکھا ہو بات نہیں کرے گا، یہاں باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو کوئی مطلب ہوگا نا اس کا؟ اگر اس کا کوئی مطلب نہ ہوتا تو صحابہ کرام نبی صاحب کو نہ کہتے قرآن وہاں کچھ کہہ رہا ہے، یہاں صحابہ نے نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے بات سیدھی سیدھی تھی۔ یہ سیدھی سیدھی بات محدثین نے سمجھی۔ حضرات کہتے ہیں کہ جب دو ٹکرائیں گی دونوں کو چھوڑ دیں گے، دو حدیثیں ٹکرائیں گی دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ٹکراتی نہیں ہوتی، سمجھ کا فرق ہوتا ہے۔ ٹکرا نہیں رہی ہوتی، سمجھ کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی عام خاص مراد ہوتا ہے، کبھی مطلق مقید مراد ہوتے ہیں، اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ یہ واحد قوم ہے جو ہر چیز کو بغیر تردد کے مانتی ہے، جان چھڑانے کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کرتی۔ اس کو کہتے ہیں کتاب و سنت کے ساتھ تعامل۔ کتاب و سنت کو تسلیم کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، کوئی ایسے اصول نہیں ہیں جن کی روشنی میں کتاب اللہ چھوڑنے کی صورت بنتی ہو یا حدیث رسول اللہ کو چھوڑنے کی صورت بنتی ہو۔ ہر صورت میں ماننا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو توقف کرنا ہے، جب سمجھ آ جائے گی تب دیکھا جائے گا، کنڈم نہیں کرنی۔ یہ فرق ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں، جو شخص بھی آپ کو یہ کہے کہ یہ حدیث اس لیے ہماری دلیل نہیں بن سکتی، بس سمجھنے کے کام خراب ہو گیا۔ کیوں نہیں دلیل بن سکتی؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہماری اس لیے دلیل نہیں بن سکتی، کیوں نہیں بن سکتی؟ آئی دلیل بننے کے لیے آپ کہتے ہیں ہماری دلیل نہیں بن سکتی۔ جہاں یہ بات سنے وہاں سمجھے گڑبڑ آ گئی ہے۔ یہ جماعت کبھی نہیں کہے گی کہ قرآن کریم کی آیت ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی، یہ کہے گی کہ اس کا مطلب فلاں حدیث کی روشنی میں یا فلاں قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کا مطلب یہ۔ ایک جگہ کہا کہ خون حرام ہے، ایک جگہ کہا خون حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خون حلال ہیں۔
دوسری جگہ بتایا کہ دمم مسفوحن، جو ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے خون وہ حرام ہوتا ہے. عام خون حرام ہو تو سارا گوشت حرام ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی قطرہ تو خون کا رہ ہی جاتا ہے. تو قرآن کو متشابہم مثانیہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے نہیں پڑھا جاتا. قرآن کو حدیث سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، حدیث کو قرآن سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. یہ ملانا اور باہم اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ محدثین کا مسلک ہے. اللہ اس کے رسول کی باہم لڑائی کرانا، کتاب و سنت کو آپس میں ٹکرانا یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے. تو جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ ہے، جو یہ کام کر رہا ہے یہ ہے. اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے فضل سے. جزاک اللہ. کیا بخاری کی ساری احادیث صحیح ہیں اسناد کے ساتھ، اور کیا اس میں حسن اور ضعیف درجے کی بھی احادیث ہیں؟ اس کا جواب اس سے پہلے آ گیا ہے. صحیح بخاری جو ہے نا اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلالات ہیں. امام صاحب نے بتایا کہ یہ مسئلہ اس کا یہ جواب ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوگی. اگر کہ وہ حدیث نہیں ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کیا گیا بھی ہے، بے شمار مسائل میں اختلاف کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس دلیل کو رد رہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا ہے. میں ان سے اس مطلب کو سمجھنے سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ میں فلاں امام سے اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے اس حدیث سے اس آیت سے یہ مطلب سمجھا ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہے یہ بھی بخاری شریف میں. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح بخاری کے اندر ایک حصہ ہے روایات کا جو سند کے ساتھ مرفوع ہے، نبی اسلام تک پہنچتا ہے. اس حصے میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی حسن حدیث نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے یہ ایک مستقل کہانی ہے. کل اگر آپ نے یاد ضرورت ہوئی تو بتا دینا، 1 گھنٹہ لگے گا اس پر، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا. تو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ امام بخاری نے طریقہ کار ہی ایسا اختیار کیا ہے کہ امام صاحب کے پاس بخاری میں حسن حدیث آنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتی. وہ ایک انہوں نے اصول بنایا ہے اپنی کتاب کے لیے، اس کی روشنی میں حسن حدیث آ ہی نہیں سکتی بخاری شریف کے اندر. یہ ہے ٹیکسٹ بخاری شریف کا. ایک ہے بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کرنا چاہتے ہیں، بات وہ بھی حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں. وہ حدیث جس کی روشنی میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بخاری شریف کے ٹیکسٹ کے مطابق معیار پر پوری نہیں اتر رہی ہوتی. اس کو امام صاحب کہتے ہیں، اس کو تالیقاً ذکر کرتے، سند کے ساتھ نہیں ذکر کرتے. ان میں آپ کو مل جائیں گی حسن درجے کی روایتیں، وہ معلقات ہیں، اس کو اصل بخاری شریف کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. جب کہا جاتا ہے نا بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے جن کی سند ہے وہ مراد ہے. سند والی کوئی روایت بخاری شریف کے اندر حسن درجے کی نہیں ہے، ساری صحیح درجے کی ہیں. یہ 3 حصے ہیں بخاری شریف کے. جب بات کی جاتی ہے تو اس کا وہ مطلب ہوتا ہے، وہ اہل علم اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال یہ ایک کتاب ہے جو ایک انسان نے مرتب کی ہے اور اس نے اس سے استدلالات بھی کیے ہیں، تو اس کو اسی حوالے سے لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہیں تو وہ روایتیں جو سند کے ساتھ آئی ہیں وہ صحیح ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اکٹھا کرنا بھی بدعت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اکٹھا کرنے کے بارے میں کوئی حدیث میں کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں دیا؟ جی ہاں. اچھا، یہ بدعت ہے تو یہ اس بدعت کا ارتکاب کس نے کیا؟ ابوبکر صدیق نے. تو بدعتی جہنمی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نعوذ باللہ من ذالک جہنمی ہے. اگر یہ بدعت ہے، ابوبکر صدیق بدعت کرتے ہیں، عمر بدعت کرتے ہیں، عثمان کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی بدعتی ہیں. اس بدعت سے ہم نہیں بچ سکتے، نہ بچنے کی ضرورت ہے. باقی رہ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اس کے متعلق نہیں کہا یا نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. بات یہ 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یہ حدیثوں میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ نبی صاحب نماز میں قرآن پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ اکرام میں کوئی حافظ تھا نبی صاحب کے زمانے میں کہ نہیں تھا؟ نبی صاحب نے زندگی کے آخری رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 بار دور کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کس قرآن کا کیا تھا؟ جمع نہیں تھا، دور کیسے کیا؟ اس سینوں کے اندر پہلے سے جمع تھا. سینوں کے اندر جو جمع تھا اس کو لکھ لینے سے کون سی بدعت ہو گئی؟
اگر یہ بدعت ہے تو یہ ساری سیڑھیاں بدعت ہیں، ساری دنیا جنمی ہے. پھر کتابوں سے سیڑھی میں جانے سے بدعت نہیں ہوتی، سینے سے کتاب میں آنے سے بدعت ہو جاتی ہے. جو بات آپ زبان سے کرتے ہیں اس کو لکھ رہے تو بدعت ہو جائے گی. قرآن کریم نبی صاحب نے پڑھ کے سنایا، نبی صاحب اسلام کے سامنے پڑھا گیا. حضرت عثمان حافظ تھے، حضرت علی حافظ تھے، صحابہ کرام میں اور بھی بڑے حافظ تھے. 70 قراء مارے گئے تھے، وہ حافظ تھے. وہ کس چیز کے حافظ تھے؟ ایک بات. دوسری بات، چلیے دوسرے طریقے سے لے لیں کہ حدیث میں نہیں آیا. حدیث میں نہیں آیا تو قرآن میں آیا ہے. قرآن میں کیا آیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک، زبان نہ ہلایا کرو، لتعجل بہ، تاکہ جلدی جلدی اس کو یاد کر لے. ان علینا جمعہ، قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ پڑھا سنا کہ نہیں؟ یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے قرآن کریم کی. ان علینا جمعہ، اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ کیسے جمع کرنا تھا، اللہ نے کہاں جمع کرنا تھا، یہ اس کا کام ہے. ہم نے تو نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی تو نے اس طرح جمع کرنا تھا. اس نے جمع کیا ہے. اگر یہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے جمع کیا تو بتائیں پھر اللہ کا جمع کیا ہوا کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے جمع کرنا ہے قرآن کو، تو اللہ کا جمع کیا ہوا کہاں ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو اگر کوئی اور مل جائے تو یہ چھوڑ دیں گے، پھر وہ اللہ والا لے لیں گے. ہمارے خیال میں یہ اللہ والا ہے. واللہ عالم بالصواب. سمجھا گئی بات کی؟ عقیدہ کیا ہے، مختصر تعریف بتا دیں. اچھا، یہ تو ایسے جیسے کہ بندہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اختصار سے بتا دیں. ہاں جی، ہاں جی. عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہم، اس وہم کے بعد ہوتا ہے وسوسہ. سنا ہے نا وسوسے کا نام؟ وسوسے کے بعد ہوتا ہے ظن، ظن کے بعد ہوتا ہے ظن غالب، ظن کے غالب کے بعد ہوتا ہے علم، علم نظری، علم نظری کے بعد ہوتا ہے علم یقینی، علم یقینی کے بعد ہوتا ہے علم ضروری، علم ضروری کے بعد دل اور دماغ کے اندر گرہ بٹھا لی جائے نا کہ اب اس کے متعلق کسی سے بات نہیں کرنی، آخر پہنچ گئے ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ تحقیق کر لی، سوچ لیا، ایک سے پوچھا، دو سے پوچھا، 10 سے پوچھا، پتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہے. کہ میں نے آج کے بعد اللہ کو ایک ماننا ہے، اس پر غور نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں ہوگی. بات ہوگی تو اس لیے ہوگی کہ میں نے اس کو سمجھانا ہے کہ اللہ ایک ہے. سمجھنا نہیں اس سے کہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے. اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اس کے مقابل عام طور پر نظریہ بولا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نظریہ توحید. توحید نظریہ نہیں ہے. نظریہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ زیر نظر ہو. نظر کا معنی غور کرنا ہوتا ہے، سوچنا، فکر کرنا ہوتا ہے. جب تک اس پر بات چیت ہوتی رہے، غور ہوتا رہے، اس وقت تک نظریہ رہتا ہے. جب بات چیت ختم ہو کے گرہ بن جائے تو اس وقت عقیدہ بن جاتا ہے. تو جو نمازیں کتنی ہیں؟ 5. یہ عقیدہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ عقیدہ ہے. توحید نظریہ نہیں ہے، عقیدہ ہے. رسالت نظریہ نہیں ہے، عقیدہ ہے. محمد رسول اللہ کی حقانیت کے بارے میں ہمارا جو یقین ہے یہ نظریہ نہیں ہے، عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، یہ ایک نظریہ نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے. کافر کے نزدیک نظریہ ہوگا، مسلمان کے نزدیک عقیدہ ہوگا. سمجھا گئی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ. گرہ بد گئی ہے کہ نہیں؟ کیا ہمیں عربی سیکھنا ضروری ہے یا کہ اس کے بغیر ہم ترجمے کے ساتھ ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں وسائل کا حکم مقاصد کا ہوتا ہے. جو مقاصد کا حکم ہوتا ہے وہی وسائل کا ہوتا ہے. جو مقصد کا حکم ہوتا ہے وہی وسیلے کا حکم ہوتا ہے. نماز پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے. گھر سے نکلے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اٹھے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اٹھنا بھی فرض ہو گیا. وضو کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے، وضو بھی فرض ہو گیا.
جتنے کام نماز پڑھنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں نماز کی وجہ سے وہ سارے فرض ہو جاتے ہیں۔ دین سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جی جواب دیں بھائی، دین سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے، واجب ہے کہ دین سیکھنا فرض ہے؟ دین کس زبان میں اترا ہے؟ جو حکم دین سیکھنے کا ہے وہی عربی سیکھنے کا ہے۔ کم از کم یہ سمجھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ مسلمان۔ طوطے کو مسلمان کہتے ہیں؟ طوطا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ اس نے سمجھا نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عربی میں ہے، جب تک اس کا معنی نہیں آئے گا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کسی کو زبردستی پڑھائیں کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہہ لے، اس کو پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی عربی مطلب عربی کا اسپیشلسٹ بننا ضروری نہیں ہے، لیکن بیسک عربی وہ پڑھ سیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے آپ وہم میں نہ پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ مدرسے میں داخل ہو کے ساری، جتنا آگے جائے گا اتنا بہتر ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سب کو آتا ہے، یہی عربی ہے۔ السلام علیکم آپ کہتے ہیں، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ پر کہتے ہیں، اس کا پتہ جو آگے بڑھتے جائیں گے جو تو فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ کو عربی نہ آتی ہو تو آپ کبھی اسلام قبول نہ کریں، آتی ہے تو اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ اب جتنی زیادہ سیکھتے جائیں گے اتنا اطمینان زیادہ ہوتا جائے گا، جتنا اطمینان بڑھتا جائے گا اللہ پر ایمان بڑھتا جائے گا، جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا دین پر عمل کرنا آسان ہوتا جائے گا، اتنا ہی جنت میں اونچے مقامات ملتے جائیں گے۔ اس لیے اس سوال کا ہاں نہ میں جواب یہ ہے کہ جو دین سیکھنے کا حکم ہے وہی عربی سیکھنے کا حکم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آج تک جتنے پیغمبر آئے وہ عرب دنیا میں ہی تشریف لائے، لیکن جو لوگ مغربی دنیا میں رہتے تھے جن تک کسی بھی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، ان کی اسلام کی نظر میں کیا پوزیشن ہے؟ یہ کسی پروگرام میں آپ کو پتہ چلا ہے کہ سارے عالم عرب میں آئے ہیں؟ میرے تو علم میں یہ بات کہ سارے عالم عرب میں آئے ہیں انبیاء کرام۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ یہودیوں کی زبان کیا ہے؟ عبرانی عربی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام عربی تھے۔ ابراہیم کا لفظ عربی ہے، اسماعیل کا لفظ عربی ہے۔ یہ سارے لفظ نہیں بتا رہے آپ کو کیا ہے، یہ لفظ بتاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ سارے عالم عرب میں آئے ہیں انبیاء کرام، پوری دنیا میں انبیاء کرام آئے ہیں، پوری دنیا میں انبیاء کرام آئے ہیں، سمجھ گئے بات؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو ہندوستان میں آئے تھے، اور یہ بات کوئی اتنی بعید بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہاں آئے ہوں۔ وہاں کے مقامی نیپال وغیرہ مالدیپ وغیرہ کا مقامی ادب بھی یہی بتاتا ہے، غیر اسلامی ادب بھی یہی بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام وہاں آئے۔ تو پوری دنیا میں انبیاء کرام آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں جو آئے ہیں مسئلہ تو وہی قائم ہی رہتا ہے کہ اگر واشنگٹن میں کوئی نبی آ گیا ہے، نیو یارک میں نہیں آیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو ہر گلی ہر محلے میں تو نہیں آئے گا نا۔ سیدھی سی بات ہے کہ نبی جب آتا ہے تو اس کی تعلیمات، ہر نبی کا ایک دائرہ ہوتا تھا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، باقی کوئی نبی ساری دنیا کے لیے نہیں آیا، اپنے اپنے علاقے کے لیے نبی آتے تھے۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں نبی نہ آیا ہو یا جہاں نبی کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں، ان کو معاف ہے، وہ توحید کا اقرار کر لیں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ اگر کسی کے پاس رسول نہیں پہنچا یا رسول کی تعلیمات نہیں پہنچی تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ رسول پہنچے گا تو حساب ہوگا، رسول نہیں پہنچے گا تو ان کی موجیں ہیں جو مرضی کھائیں پئیں، تو وہ تو زیادہ موجوں میں ہیں، خوش قسمت ہے جس کے پاس رسول نہیں پہنچا، جو مرضی کریں اپنی موج سے۔ جی، بروکلن میں ایک مسجد کے امام نے بتایا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ اگر بدھ کے روز کوئی مسلمان ناخن اتارے گا تو اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ۔ میں نے سوچا شاید کہنے لگے بروکلن میں ایک نبی آیا ہے، نسأل اللہ العافیہ۔ تو یہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج تک بدھ کے روز ناخن نہیں اتارے اور نہیں شکلیں تبدیل ہوئی، تو مان لیں کہ مولوی صاحب غلط کہتے ہیں، اتار کے دیکھ رہے بدھ کو دور تو نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ نہیں مانے گا، نسأل اللہ العافیہ۔ یہ کوئی مسئلہ مجھے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ
کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. میں نے کہا یار نبی صاحب کا سایہ پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کپڑے پہن کے نکلتے تھے بغیر کپڑوں کے نکلتے تھے؟ یہ کپڑوں کے ساتھ نکلتے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے کپڑے پڑے ہیں، وہ دھوپ میں کر کے دیکھ لو سایہ ہے کہ نہیں ہے. کپڑے نبی صاحب کے، آپ کے خیال میں نبی صاحب کے کپڑے ہیں اور پہن کر آپ نکلتے تھے، وہ دھوپ میں رکھ کے دیکھ لو سایہ ہے کہ نہیں ہے، بات ختم کی. اب وہی بات ہے، بدھ کے دن ناخن کاٹ کے دیکھ لیں. نسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو بہت غلط بات. پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے بدعت کرتا ہوا فوت ہو جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ پہلے بتا دیا ہے کہ بدعت کیا ہے. لا علمی کی وجہ سے نماز بغیر نماز پڑھے گی فوت ہو جائے تو بھی بخشا جائے گا، روزہ رکھے بغیر. لا علمی کا مطلب ہی کوئی نہیں. علم آئے گا تو حساب ہوگا. جس کو نہیں پتا چلا کہ نماز فرض ہے، جس کو نہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نماز اتاری ہے، وہ اس طرح مر گیا ہے تو اس کے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کوئی دنیا کی ایسی یونیورسٹی، ایسا کالج، ایسا سکول ہے جو نصاب پڑھائے بغیر امتحان لیتا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا سکول ایسا ہے جو بغیر پڑھائی کے امتحان لینا شروع کر دے. پہلے تیاری پھر امتحان. کہیں بھی بغیر تیاری کے امتحان نہیں ہوتا. اللہ تو سب سے اعلیٰ و بالا ہے. وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنے بندوں کو بہانے بنا کے پکڑے؟ وہ تو چھوڑنے کے بہانے دیتا ہے، پکڑنے کے بہانے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس لیے یہ بڑی موٹی بات ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم جب تک رسول نہیں بھیجتے اس وقت تک عذاب نہیں کرتے. کوئی بھی گناہ جس کے بارے میں بندے کو پتہ نہیں ہے یہ گناہ ہے، وہ معاف ہے، ما سوائے شرک کے. اس لیے کہ شرک کے دلائل ایسے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے یہ سمجھ نہیں آئے. شرک کے دلائل ایسے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے پتہ نہیں کس جگہ بات کی بھی تھی کہ دنیا میں کوئی بندہ کوئی ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہو کہ کائنات میں نے پیدا کی ہے، یہ روزی میں دے رہا ہوں؟ ہے کوئی؟ اگر دوسرا ہو تو پھر سوچیں گے نا اللہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. اکیلا ہی کہہ رہا ہے میں نے کائنات پیدا کی ہے، اکیلا ہی کہہ رہا ہے میں اسے چلا رہا ہوں، اکیلا ہی کہہ رہا ہے میں روزی دے رہا ہوں، اکیلا کہہ رہا ہے میں تمہیں سنبھالے ہوں، وہ کہہ رہا ہے میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور مقابلے میں بھی کوئی نہیں ہے. اگر کسی کے منہ سے نکلا ہے تو اللہ نے گردن اوڑھ کو ذلیل و رسوا کیا، رہے نام اللہ کا. تو پھر کیسے غلطی لگ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. دلائل اللہ نے ایسے دیے ہیں کہ ہم نے آسمان بنایا ہے، ہم نے زمین بنائی ہے، ہم نے روزی دی ہے، ہم نے بارشیں برسائی. یہ دلائل ہے اللہ کی وحدانیت کی. ان کو سمجھنے کے لیے کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ جو مسئلہ کسی مولوی سے پوچھنا پڑے اس میں معافی مل جاتی ہے. جو مسئلہ کسی مولوی سے نہ پوچھنا پڑے اس میں معافی نہیں ہے. جو اللہ نے خود بتا دیا سارا کچھ، اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کے علاوہ جو علم آتا جائے گا حساب ہوگا، جو علم نہیں ہے وہ معاف ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اماموں کو ان کی بیعت کریں، یا پھر ہمیں یہاں پر کسی مسجد یا کسی مسلم آرگنائزیشن کا ممبر ہونا ضروری ہے؟ اگر کسی امام کا، کسی عالم دین کا، کسی فاؤنڈیشن کا، کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا، کسی آرگنائزیشن کا قرآن کے اندر نام آیا ہو، حدیث کے اندر نام آیا ہو، اور حکم مل گیا ہو کہ اس کی بیعت کرنی ہے یا اس کا ممبر بننا ہے، پھر ضروری ہے. ہمیں قیامت کے دن سوال اسی بات کا ہوگا جو قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے، بس اس کے سوا کسی چیز کا سوال نہیں ہوگا. بیعت ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا. اور کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر لی ہے، اللہ اس کے رسول کا غلام بن گیا ہے، تو اسے گزارا نہیں ہوتا. یہ غلامی کافی نہیں ہے. اللہ اس کا رسول کسی اور کی غلامی پسند نہیں کرتے ہمارے لیے. یہ ہمارا اعزاز ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. ایک کئیوں کا غلام ہے، ایک کا غلام ہے، بتائیں ان میں سے اچھا کون ہے، کون آرام میں ہے؟ کیوں خام خواہ پنگا لینا کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں چھوڑا ہمارا، اور نہیں چھوڑیں گے کبھی، قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے. کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، نبی صاحب نے کہا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، تو پھر کیا بڑھیں گا؟ سارے لوگوں کے دماغوں پر قبضے کرنے کے طریقے ہیں. اگر بیعت ضروری ہوتی نبی صاحب تعلیم دے جاتے. نبی صاحب ایک بیعت کی تعلیم دے گئے ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے. اگر کوئی خلیفۃ المسلمین ہو
اس کی بیعت کرنا فرض ہے، جو اس بیعت کے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ صاف صاف بتا گئے نبی صاحب۔ نبی صاحب دین سکھانے کے لیے آیا کہ گوڑ موڑ کرنے کے لیے آئے تھے؟ جس کا جی چاہتا ہے داڑھی رکھ کے 4 پیسے اکٹھے کر کے بیعت لینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم کسی کے خام خواہ کے نوکر بنے، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی کی غلامی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ کسی اور کو استاد بنا لے، بس استاد کی بات کب تک چلے گی؟ یہ جو خلیفۃ المسلمین سے وہ کہہ رہے ہیں، یہی تو امام صاحب نے آخر میں بیان کیا ہے، علی السمع والطاعۃ، سنت رسول اللہ کے مطابق، سنت اللہ کے مطابق تیری فرما برداری ہوگی، تیری بات سنیں گے۔ جب سنت سے باہر نکلے گا پھر السلام علیکم۔ تو غیر مشروط بیعت تو نبی اسلام کی ہوتی ہے، خلیفۃ المسلمین کی بھی مشروط بیعت ہوتی ہے۔ جب تک کتاب و سنت میں رہے گا اس کی بات مانتے رہیں گے، جب تک کتاب و سنت سے نکلے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میری بیعت کرو؟ باقی رہ گئے یہ مؤسسات، آرگنائزیشنیں اور تنظیمیں جو ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم۔ سب بناتا ہے، آرگنائزیشن بناتا ہے، وہ تمہارا تعاون کرتا ہے نیکی کے کام میں، آپ کا فرض بنتا ہے اس کے جواب میں اس کے ساتھ بھی تعاون کرے۔ وہ نہیں تعاون کرتا تو آپ بھی نہ تعاون کریں، وہ نیکی نہیں کرتا تو آپ تعاون نہ کریں۔ نیکی کے کام میں جو شخص بھی جس کا بھی تعاون کر سکتا ہو وہ فرض ہے تعاون کرنا، اور اگر کوئی نیکی نہیں کرتا تو پھر تعاون فرض نہیں ہے۔ یہ ممبرشپ ہی ایک تعاون کی ایک شکل ہے، کوئی اختیار کر لے تعاون کر سکتا ہو، کرے گا تو اجر پائے گا، لیکن پابندی نہیں لگا سکتے، فرض نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ احادیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی احادیث ضعیف ہیں؟ ہمیں یار ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ امریکہ کی نیشنلٹی کیسے ملتی ہے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں بتائیں کیسے ملتی ہے، اگر لینی ہوگی تو پتہ کر لیں گے۔ کوئی ہے طریقہ پتہ چلانے کا یا نہیں؟ 3600 بندہ بتا دے گا؟ ایسے ہی ہے، ہر میدان کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، اس سے پوچھ کے ہی پتہ چلے گا، ویسے تو نہیں پتہ چل سکتا۔ اگر کوئی پتہ چلانا چاہتا ہے تو زندگی وقف کر لے، یہ بہت لمبا چوڑا شغل نہیں ہے، سال 6 مہینے لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پتہ چل جائے گا۔ جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، پھر ان پہ اعتماد کر لیں، جو دیانتداری سے بتاتے ہیں۔ پتہ چلانا قطعاً مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنی حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کی سندیں ہیں۔ جس کی کوئی سند نہ ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، پتہ چل گیا جھوٹ ہے۔ جس کی سند ہے بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، فلاں نے مجھے سنایا، فلاں نے مجھے سنایا، فلاں نے مجھے، 5 آدمی ان کا نام لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر وہ ایک مستقل کتابوں کا سلسلہ ہے جن کے اندر ان کی سوانح عمریں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر آپ ایک آدمی کی سوانح عمر تلاش کریں گے کتاب میں، پڑھیں گے کہ کس قسم کا آدمی تھا، وہ بتا دے گا آپ کو کیسا آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا، دوسرا بھی ٹھیک ہو گیا، تیسرے کے بارے میں وہ بتا دے گا اس میں گڑبڑ تھی، بس حدیث ضعیف ہو گئی۔ اچھا، بتائے گا نہیں ٹھیک تھا لیکن یادداشت کمزور تھی، یہ حسن ہو گئی۔ اس طریقے سے ہر حدیث کا اسی طریقے سے جائزہ لیا جا چکا ہے۔ آج بھی کوئی جائزہ لینا چاہے تو بالکل ہی آسان کام ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا پتہ ہو، سند آپ کے سامنے پڑی ہے، ایک ایک آدمی کے حالات کے